میں تمہاری نیند خراب کرنے آ گیا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے تو چلو صبح کا منظر دیکھیں۔ میں صبح کا منظر دیکھنے نہیں، سونے کے لیے آیا ہوں۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیا تم یہاں سونے آئے ہو؟ یا نہیں، اپنے کیمر میں سونا چاہتا ہوں، مگر سونے سے پہلے میرا مطلب ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میری ضرورت؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں ہوش میں ہوں۔ اگر تم میری مدد نہیں کرو گی تو میں سو نہیں سکوں گا۔ سارا نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پریشان نظر آ رہے ہو، اس لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ اندر آؤ اور اطمینان سے بیٹھ کر بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ میں اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالوں؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، مگر مجھے ٹھنڈک کی ضرورت ہے۔ میون میری کھوپڑی گرم کر رہی ہے۔ اوہ، معاملہ کچھ گمبھیر ہے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی معصومیت برقرار رہے، مگر وہ مجھ پر بری طرح مر مٹی ہے۔ میرے لیے ابھی تک جاگ رہی ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی حسین ہے۔ میں بار بار بہکنے پر آمادہ ہو جاتا ہوں۔ تم مجھے بہکنے سے بچا سکتی ہو۔ نہیں، مگر مجھے ٹھنڈک کی ضرورت ہے۔ میون میری کھوپڑی گرم کر رہی ہے۔ اوہ، معاملہ کچھ گمبھیر ہے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی معصومیت برقرار رہے، مگر وہ مجھ پر بری طرح مر مٹی ہے۔ میرے لیے ابھی تک جاگ رہی ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی حسین ہے۔ میں بار بار بہکنے پر آمادہ ہو جاتا ہوں۔ تم مجھے بہکنے سے بچا سکتی ہو۔ بچانا کیا ہے؟ تم اپنے کیبن کا دروازہ اندر سے بند کر کے سو جاؤ۔ وہ دستک دے تو آواز نہ دینا۔ سارا، یہ بات تو میرے دماغ میں بھی آ سکتی ہے، مگر میں کیبن کے اندر بند ہو کر بھی سو نہیں سکوں گا، کیونکہ میرے اندر وہ بھڑک رہی ہے، وہ یعنی کہ آگ۔ جب تک تم میرے اور میون کے درمیان دیوار نہیں بنو گی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بہکنا نہیں چاہتے۔ بتاؤ میں کس طرح دیوار بن سکتی ہوں؟ سارا نے خوش ہو کر کہا۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ میرے کیبن میں چلو اور میرے ساتھ سو جاؤ۔ وہ اچانک پنتیرا بدل کر حملہ کرنے کے انداز میں بولی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ دیکھو، تم بھی مرد ہو، میں بھی مرد ہوں، دونوں ساتھ سوئیں گے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ میں یہ سوچ کر سو جاؤں گا کہ تم دیوار بنی ہوئی ہو، میون کے پاس جانے نہیں دو گی۔ بکواس کر چکے، اب جاؤ یہاں سے۔ یعنی تم مجبور کر رہی ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ بھی ہو، وہ ایک عورت تھی، اتنے دبیز ہال کے اندر چھپی ہوئی تھی کہ خود اسے اپنے عورت پن کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے اسے اپنے کیبن میں دیوار بننے کے لیے کہا تو اس کی سوچ کی گہری تہہ میں ایک چنگاری اڑی، مگر جلدی ہی راکھ تلے دب گئی۔ پھر اس کے دماغ نے کہا کہ فرید کو میون کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس سوال نے اسے پھر ذرا سا الجھا دیا۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس میں عورتوں والا حسد کا جذبہ ہے۔ اس نے سوچ کے پہلو کو بدل کر کہا، میون ایک نادان لڑکی ہے، اسے اپنی معصومیت اور پاکیزگی کے ساتھ گھر لوٹنا چاہیے۔ میں چپ چاپ اس کے الجھے ہوئے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ اس طرح الجھ گئی تھی کہ میری موجودگی کو بھول گئی۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو وہ چونک کر بولی، کدھر جا رہے ہو؟ جہاں مجھے جانا چاہیے۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر گول مول سا جواب دیا۔ ٹھہرو۔ وہ دروازے پر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تم میرے کیبن کو اندر سے بند کر کے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ وہ اس ارادے سے چلی گئی کہ میون کو بہلا پھسلا کر سلا دے گی، پھر میرے کیبن میں جا کر سو جائے گی۔ اگر میون وہاں جائے گی تو میری جگہ سارا کو دیکھ کر مایوس ہو جائے گی۔ میں دروازے کو اندر سے بند کر کے سارا کے بستر پر لیٹ گیا۔ اس وقت 5:30 ہو چکے تھے۔ میں نے سونیا سے رابطہ قائم کیا۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے بہار ایسٹ پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک شاندار کوٹھی کے پورٹیکو میں کار سے اتر رہی تھی۔ اس کے سامنے 2 ملازم وادب کھڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ قافلے کے لیڈر کی رہنمائی میں کوٹھی کے اندر جانے لگی۔ کوٹھی کا اندرونی سامان طائش اس کی آرائش قابل دید تھی۔ وہ کسی ملکہ کی آرام گاہ معلوم ہوتی تھی۔ سونیا بھی اس وقت بے تاج کی ملکہ تھی۔ چمپیزی، شیلا اور میریلن کے لیے بھی وہاں الگ الگ کمرے مخصوص کیے گئے تھے۔ سونیا کی ایئر کنڈیشنڈ خوابگاہ کے دروازوں اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے لہرا رہے تھے۔ چاروں طرف بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہلکے سروں میں موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ لیڈر نے پوچھا، آپ چائے پینا پسند کریں گی یا کافی؟ میں نے سونیا سے کہا، پہلے اس کوٹھی کے تمام ملازمین کو بلاؤ اور خوابگاہ کو اچھی طرح چیک کرو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ لیڈر تمام ملازمین کو بلانے چلا گیا۔ سونیا بستر کے نیچے، بستر کے سرہانے اور پائنٹی الماریوں کے اوپر نیچے، آئینے اور تصویروں کے پیچھے غرض کے خوابگاہ کے گوشے گوشے کو کھنگال رہی تھی۔ تمام ملازم ایک قطار میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ہر ایک سے ان کا نام اور کام پوچھنے لگی۔
اس کے ساتھ ہی میں ہر ایک کے ذہن کو ٹٹولتا گیا۔ پھر میں نے سونیا سے کہا، میری جان، یہ لوگ سب قابل اعتماد ہیں، وہاں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، موج کرو۔ سونیا نے لیڈر کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ ابھی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ سونا چاہتی ہے۔ لیڈر کے جانے کے بعد اس نے دروازے کو بند کرتے ہوئے پوچھا، فرحات کیا کر رہے ہو؟ کبارہ سو رہا ہوں۔ وہ ہنسنے لگی، پھر بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج کل تم اتنی شرافت سے زندگی گزار رہے ہو۔ اس وقت کہاں ہو؟ میں اسے تمام ردات سنانے لگا۔ میون کے حالات سن کر سونیا نے کہا، فرحات تم کتنے بدل گئے ہو۔ میون جیسی حسین اور نوجوان لڑکی کو عزت و آبرو سے اس کے گھر پہنچانا چاہتے ہو۔ مجھے یہ سن کر کتنی خوشی ہو رہی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ کاش کہ دنیا کے تمام مرد تمہارے جیسے ہو جاتے۔ ہاں، میرے جیسے ہو جاتے۔ تمام لڑکیوں کو ان کے گھر پہنچا کر اپنے گھر مجرت بنے بیٹھے رہتے، نہ کہیں آنکھ لڑتی، نہ شادی ہوتی، نہ بچے پیدا ہوتے، دنیا آہستہ آہستہ ویران ہو جاتی۔ وہ چڑھ کر بولی، تم پھر بہک رہے ہو، اپنا فلسفہ بیان کر کے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ کسی لڑکی سے آنکھ لڑانا ضروری ہے؟ آخر ہونا مرد اپنی اصلیت دکھا ہی دیتے ہو۔ ٹھہرو، ذرا ریڈ پاور کے ماسک مین سے میری بات ہو جائے، میں اسے کہوں گی کہ مجھے فوراً ہی فارموسا پہنچا دیا جائے، وہاں میں تمہاری بو سونگھ کر کل شام تک تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ میں مسکرانے لگا، کیونکہ میں نے ابھی تک اسے فارموسا تک کی داستان سنائی تھی اور میں یون کا تفصیلی ذکر کر رہا تھا۔ اس دوران سونیا بیچ میں بول پڑی اور فارموسا پہنچنے کی دھمکی دینے لگی۔ میں محتاط ہو گیا کہ مجھے داستان کا باقی حصہ بدل دینا چاہیے۔ اس نے کہا، چپ کیوں ہو؟ آگے کہو، اور فارموسا میں کیا کر رہے ہو؟ آگے کیا ہاں کہوں؟ تم پوری بات سننے سے پہلے بیچ میں بول پڑتی ہو۔ جس معصوم لڑکی کو میں عزت و آبرو سے ہانگ کانگ پہنچانا چاہتا تھا، وہ مر چکی ہے۔ ارے کیسے؟ میں نے فرضی داستان شروع کی۔ ڈائمنڈ اچانک ہی وہاں پہنچ گیا تھا، اس سے پہلے کہ میں اسے ذہنی جھٹکے پہنچاتا اس نے گولی چلا دی۔ میون مجھے بچانے کے لیے سامنے آ گئی۔ میں اس کی محبت و قربانی کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی سوچ میں ایسی لرزش پیدا کی جیسے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں۔ سونیا نے متاثر ہو کر کہا، فرحات تم مرد ہو، تمہیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ میون نے تمہارے لیے قربانی دے کر مجھ پر بھی احسان کیا ہے۔ آگے بتاؤ کیا ہوا؟ میں نے ڈائمنڈ کو تڑپا کر مار ڈالا۔ گولی چلنے کی آواز سن کر اچانک ہی بہت سے مسلح اجنبی وہاں پہنچ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسمگلر ہیں۔ ان اسمگلروں نے دن کے وقت ریسٹورنٹ میں میری دلیری دیکھی تھی کہ میں نے ڈائمنڈ کی کیسی پٹائی کی تھی۔ وہ لوگ مجھ سے متاثر تھے، اس لیے اپنے ساتھ جہاز میں لے آئے۔ میں نے داستان میں سارا کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے اتنی عقل آ گئی کہ اب ایک عورت کے سامنے دوسری عورت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ باقی داستان میں نے وہی سنائی کہ کس طرح میں نے آفیسر کو اس وقت پکڑا جب وہ جہاز کے مالک کو زہر سے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح جہاز کا مالک میرا دوست بن گیا ہے اور میں اس کے ساتھ آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ میں نے فرضی داستان میں میون کو اس لیے مار ڈالا کہ نہ میون کا وجود ہوگا، نہ سونیا یہ سوچے گی کہ میں اسے پہنچانے کے لیے ہانگ کانگ جاؤں گا۔ اس نے پوچھا، تمہارا جہاز آسٹریلیا کب پہنچے گا؟ میں نے پوچھا نہیں ہے، میرے اندازے کے مطابق 3 دن کا بحری سفر ہے۔ تم جہاز کے کپتان سے پوچھ کر بتاؤ، میں اسی دن آسٹریلیا پہنچوں گی۔ پوچھنے کی جلدی کیا ہے، میں بھی سونے جا رہا ہوں، بعد میں تمہیں صحیح وقت بتا دوں گا۔ سونیا نے کہا، اچھی بات ہے، تم تھکے ہوئے ہو، اب سو جاؤ۔ اس وقت یہاں 2:30 بج رہے ہیں، میں کل صبح 10 بجے ماسک مین کے نمائندوں سے بات چیت کروں گی۔ میں نے کہا، یہاں کے وقت کے مطابق تم دوپہر کو 2 بجے ان سے ملاقات کرو گی، میں اس وقت تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اوکے بائی۔ میں نے اسے رخصت ہو کر اطمینان کی سانس لی۔ سونیا میری بیوی نہیں تھی، مگر یہ تجربہ ہو رہا تھا کہ شوہر حضرات کس طرح اپنی بیویوں سے جھوٹ بولتے ہوں گے۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی کی اہمیت اور بیوی کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شوہر بات چھپاتے ہیں۔ میری بھی کیا مصروفیات ہیں، سونے کے وقت سو نہیں سکتا، ابھی نامودہ سے رابطہ قائم کرنا باقی تھا۔ میں نے گھڑی دیکھ کر سوچا کہ نامودہ اور منزہ بھی سو رہے ہوں گے۔ چائے پی کر تھوڑا وقت گزار لوں، پھر اسے کال کروں گا۔ میں نے کال بیل کا بٹن دبا دیا، پھر کیبن کا دروازہ کھول دیا۔ ملازم حاضر ہوا تو اسے چائے لانے کے لیے کہا، پھر ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کا پہلا کش لیتے ہی خیال آیا کہ میں سارا کے کیبن میں آرام کر رہا ہوں۔ میں اس کیبن کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہاں آئینہ، کنگھی تھی، مگر سنو پاؤڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی، ہونٹوں پر سرخی نہیں لگاتی تھی۔ وہ کمرہ 100% ایک مرد کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ ملازم چائے رکھ کر چلا گیا۔ میں نے کیبن کے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر وہاں سے واپس آ کر چائے کی پیالی اٹھائی۔ پہلا گھونٹ پینے کے دوران میں نے نامودہ کے دماغ تک اپنی سوچ کی لہروں کو نشر کیا۔ اسے آواز دی،
مگر مجھے ایک زوردار دھسکا لگا۔ آدھی چائے حلق میں اور آدھی منہ کے باہر آ گئی۔ میں زور زور سے کھانسنے لگا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ میرے ذہن کو اچانک جھٹکا لگا تھا، کیونکہ نمودہ سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے منزہ کے دماغ پر دستک دی، پھر ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ منزہ اور نمودہ دونوں کے دماغ غائب تھے۔ میں بے اختیار انکار میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، وہ نہیں مر سکتے۔ وہ دونوں اچھے صحت مند تھے۔ ابھی 3 دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ابھی تو وہ ازدواجی مسرتوں کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ موت نے اپنی بھیانک شکل کیسے دکھا دی؟ میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ دماغ نے سمجھایا کہ صدمہ کرنے سے اور اضطراب میں مبتلا ہونے سے سمجھ میں آنے والی آسان سی بات بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ مجھے سکون سے بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ میں نے دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر ایک سگریٹ سلگایا، پھر اس کا ایک کش لگا کر منزہ کی ماں کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ میں اس کی اجنبی زبان اور اجنبی سوچ نہیں پڑھ سکتا تھا، مگر اس کی حرکتوں سے کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ وہ بوڑھی روٹی کھا رہی تھی اور مسکراتی ہوئی کسی عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ اس طرح پتہ چل گیا کہ اسے اپنی بیٹی اور داماد کی موت کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ مسکرا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ منزہ اور نمودہ پچھلی رات اسی بوڑھی ماں کے پاس گزارنے والے تھے۔ اگر وہ رات گزارتے تو صبح وہاں موجود ہوتے۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان دونوں نے کہیں دوسری جگہ رات گزاری ہے، یا پھر رات گزارنے سے پہلے ہی زندگی سے بچھڑ گئے۔ ساحل کے ایک ہٹ میں ایک بوڑھا السر کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں نے خیال خانی کے ذریعے اس کی تکلیف میں کمی کی اور اسے آرام سے سلا دیا۔ پھر منزہ اور نمودہ اس کی کار لے کر شہر گئے تاکہ وہ کار بوڑھے کے ڈاکٹر بیٹے کے حوالے کر دیں۔ لہٰذا اب یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ دونوں بوڑھے کے ڈاکٹر بیٹے تک پہنچ سکے تھے یا نہیں۔ میں نے اس بوڑھے بیمار کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ ہٹ کے برآمدے میں ایک کرسی پر بیٹھا سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ ہٹ کے سامنے اس کی وہی کار کھڑی ہوئی تھی جسے نمودہ شہر لے گیا تھا، تاکہ اس بوڑھے کا بیٹا اس کار میں بیٹھ کر اپنے باپ کا علاج کرنے آئے۔ کار کی موجودگی سے ثابت ہو رہا تھا کہ بیٹا آ گیا ہے۔ منزہ اور نمودہ کی اچانک موت ایک معمہ بن گئی تھی۔ اب ایک ہی ہستی رہ گئی تھی جس سے میں کچھ معلوم کر سکتا تھا، اور وہ بیمار بوڑھے کا ڈاکٹر بیٹا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے پاس آئے، اس سے باتیں کرے، تاکہ میں اس کے دماغ تک پہنچ سکوں۔ میں نے بوڑھے کی سوچ میں بیٹے کو پکارا۔ بوڑھے نے بے اختیار آواز دی، بیٹا۔ جواب میں بیٹا نہیں آیا۔ اس کی بوڑھی بیوی نے آ کر کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جب بیٹا اپنی بیوی کی سالگرہ چھوڑ کر آپ کا علاج کرنے نہیں آ سکتا تو آپ اسے یاد کیوں کرتے ہیں؟ بوڑھی عورت کی باتیں سن کر میں چونک گیا۔ ان کا ڈاکٹر بیٹا وہاں نہیں آیا تھا، پھر وہ کار شہر سے کون واپس لایا ہے؟ اس وقت بوڑھا سر جھکا کر اداسی سے سوچ رہا تھا۔ اولاد بچپن میں ہماری ہوتی ہے، جوانی میں اپنی بیوی کی ہو جاتی ہے۔ اپنوں سے بیگانے اچھے ہوتے ہیں۔ وہ 16 نمبر ہٹ کا کرایہ دار، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، نمودہ۔ وہ میری کار لے کر اپنی بیوی کے ساتھ شہر گیا تھا۔ اس نے میرے ڈاکٹر بیٹے سے کہا کہ تمہارے باپ کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ اس نے دوائیں نکال کر نمودہ کو دے دی اور کہہ دیا کہ سالگرہ کی پارٹی میں اس کی بیوی کے معزز مہمان آئے ہیں، انہیں چھوڑ کر آنا ایٹیکیٹ کے خلاف ہے۔ یہ سوچتے ہوئے بوڑھے نے ایک آہ کے ساتھ دل میں درد محسوس کیا۔ وہ نمودہ کی بیوی کل رات اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ مجھ بوڑھے کے پاس دوائیں پہنچنی ضروری ہیں تو وہ کل رات ہی میری خاطر شہر سے واپس آ گئی۔ خدا اسے سہاگ کی خوشیاں ہمیشہ دیتا رہے۔ ابھی میں 16 نمبر ہٹ میں جا کر نمودہ اور اس کی بیوی کا شکریہ ادا کروں گا۔ بوڑھے کی بڑبڑاہٹ سنتے ہی میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ یہ پتہ چل گیا کہ نمودہ اور منزہ کی موت 16 نمبر ہٹ میں واقع ہوئی ہے، اور پچھلی رات ڈائمنڈ مجھے اسی ہٹ میں قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ میں نے سختی سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ 16 نمبر ہٹ میں ان دونوں پر کیا گزری ہے۔ میں نے ڈائمنڈ کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ وہ ساحل پر مجھے اور میون کو تلاش کر رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑا دور تک دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کیا میون اس نوجوان کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہے؟ میرے چہرے کے زخم بڑے تکلیف دہ ہیں، میں نے تلاش کرنے کہیں دور نہیں جا سکتا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے 16 نمبر ہٹ میں ایک بار پھر جا کر دیکھنا چاہیے، شاید وہ دونوں آ گئے ہوں۔ اس کی سوچ نے انکار کیا، نہیں، میں نے ایک میاں بیوی کو قتل کر دیا ہے، وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ میں غصے میں کانپتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ منزہ اور نمودہ کا قاتل میرے سامنے دماغ کی اسکرین پر موجود تھا۔ میں نے غصے سے اس کی سوچ میں چیخ کر کہا، میں نے انہیں کیوں قتل کیا؟ میرے چیخنے سے اس کے دماغ میں جھنجھناہٹ سی ہوئی۔ وہ بوکھلا کر بولا، میں نے قتل کیوں کیا؟ وہ دونوں میاں بیوی بستر پر تھے۔ اندھیرے میں نے سمجھا کہ وہی میرا دشمن ہے اور اس کے ساتھ میون لیٹی ہوئی ہے۔ جب میں نے اس مرد کو قتل کر دیا تو عورت کے چیخنے سے مجھے اپنی غلطی کا پتہ چل گیا۔ میں نے اس عورت کو خاموش کرنے کے لیے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، شیطان کی اولاد،
میں تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ دیکھ، آخری بار اس دنیا کو دیکھ، تیری موت تیرے قریب آ چکی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگا، یہ میرے دماغ میں کون بول رہا ہے؟ کون مجھے چیلنج کر رہا ہے؟ میں نے اس کی سوچ میں چیخ چیخ کر کہا، لوگوں سنو، سنو، میں قاتل ہوں۔ میں نے 16 نمبر ہٹ میں ایک نوجوان جوڑے کو قتل کر دیا ہے۔ ہا ہا ہا، میں قاتل ہوں، میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ وہ میری سوچ کے مطابق چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ اب اسے وہی کرنا تھا جو میرا دماغ اس سے کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے 16 نمبر ہٹ کی طرف دوڑا دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے چیخنے لگا، لوگوں آؤ، میرے پیچھے آؤ، میں 16 نمبر ہٹ میں تمہیں وہ لاشیں دکھاؤں گا، میں ثابت کروں گا کہ میں قاتل ہوں۔ کچھ منچلے نوجوان اس کے پیچھے گئے۔ 16 نمبر کے آس پاس بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی اندر جا کر ان لاشوں کو دیکھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو علم ہو جائے اور منزہ اور نمودہ کے لیے آخری رسومات ادا کر دی جائیں۔ لاشیں دیکھتے ہی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ عورتیں چیخنے لگیں۔ دوسرے تمام لوگ اس ہٹ کی طرف دوڑتے ہوئے آنے لگے۔ وہاں ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا تھا۔ اس بھیڑ میں قانون کے محافظ بھی تھے۔ ڈائمنڈ اسی ہٹ کے سامنے ذرا دور پنتیرے بدل رہا تھا۔ ہا ہا ہا، کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا، جو میرے سامنے آئے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ لاشیں دیکھتے ہی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہا ہا ہا، کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا، جو میرے سامنے آئے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، اسے گرفتار کر لو، یہاں سے بھاگنے نہ پائے۔ سپاہی اسے گھیرنے لگے۔ ڈائمنڈ کی کھوپڑی میں اس وقت میرا دماغ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ گرفتار ہو، اس لیے اس نے 2 سپاہیوں کی پٹائی کی، باقی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر تو سب ہی لکڑی، ڈنڈے، ہاکی اور لاٹھیاں لے کر نکل پڑے۔ میں نے اس کے دماغ کو آزاد کر دیا تاکہ وہ مار کھانے کی اذیتیں سہتا رہے۔ اس کا دماغ آزاد ہوا تو اس نے سر جھٹک کر اپنے آس پاس حیرانی سے دیکھا۔ پھر سوچنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ مجھے اس طرح کیوں گھیر رہے ہیں؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اوہ، میں سمجھ گیا، میں 16 نمبر ہٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور یہ راز کھل گیا ہے کہ میں قاتل ہوں۔ وہ چاروں طرف سے گھیرنے والوں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، ہاں، ابھی کچھ خواب کسی کیفیت تھی یا جنون تھا؟ میں دوڑ رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مجھے بھاگنا چاہیے۔ وہ ایک طرف سے بچ کر بھاگنا چاہتا تھا، مگر اس کے سینے پر ایک لاٹھی پڑی۔ وہ چیختا ہوا لڑکھڑایا تو پیچھے سے بھی حملہ ہوا۔ وہ دائیں طرف بھاگنے لگا، پھر بائیں طرف مڑ گیا۔ فرار کا راستہ کہیں نہیں تھا۔ ہر طرف سے ایسے ڈنڈے پڑ رہے تھے کہ خدا یاد آ رہا تھا۔ جب وہ مار کھاتے کھاتے نڈھال ہو گیا اور برداشت کی قوت نہ رہی تو میں نے سوچ کے ذریعے اور سنبھالا۔ سمندر کی طرف بھاگنے کے لیے کہا۔ ادھر بھی روکنے والے موجود تھے، لیکن وہ مار کھاتا ہوا ان کے درمیان سے نکلتا چلا گیا۔ لوگ اب دور دور تک پھیل گئے۔ اسے سمندر کی طرف بھاگنے کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ واپس آئے گا یا پھر لہریں اسے ساحل پر پہنچا دیں گی۔ اس وقت لہریں ساحل سے واپس جا رہی تھیں۔ وہ میری ہدایات کے مطابق دونوں ہاتھوں سے گڑھا کھودنے لگا۔ رتیلی زمین کو کھودنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ 1.5 بلشت کی گہرائی تک کھود کر اس نے اپنا سر اس گڑھے میں ڈالا، پھر دونوں ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ سمندر کی منہ زور لہریں چنگاڑتی ہوئی اس پر سے گزر گئیں۔ سمندری لہروں میں کتنی قوت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ میں نے اس کے دماغ میں بیٹھ کر آخری بار گردن کی ہڈی ٹوٹنے کا کرب محسوس کیا۔ پھر اس کی کھوپڑی میں ابدی سناٹا سا چھا گیا۔ میرے دماغ کی اسکرین پر سے ساحل کا منظر بجھ گیا۔ پھر وہاں کیا ہوتا رہا میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ میں اپنی آجہانی بہن اور اس کے مردہ سہاگ کی آخری رسومات میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا کیبن سے باہر آیا، پھر ریلنگ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جہاز میں کافی چہل پہل تھی۔ وہاں مردوں کے علاوہ جوان عورتیں بھی نظر آ رہی تھیں، مگر میں سب سے نظریں پھیر کر سمندر کے نیلے قدلے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر تک منزہ میری نگاہوں کے سامنے گھومتی رہی۔ میں اس دھوکے میں رہ گیا تھا کہ وہ شادی کے بعد پہلی بار ماں کے پاس گئی ہے، ایک رات گزار کر دوسرے دن آئے گی۔ نامودہ نے بھی یہی کہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایک بیمار بوڑھے کی دوائیں پہنچانے کے لیے رات ہی کو واپس آ جائیں گے۔ یہ سچ ہے، قضا جب آتی ہے تو کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی اسے نہیں ٹال سکتا۔ میرے دماغ پر ایک بوجھ سا تھا۔ دماغ کو ہدایت دینے کے بعد مجھے نیند کسی وقت بھی آ سکتی تھی، مگر میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ کسی کو اپنا کر اس طرح بچھڑنے کا دکھ کیسا ہوتا ہے، اسے میں منزہ کی جدائی سے سمجھنا اور سہنا چاہتا تھا۔ میں مرد ہوں، میری آنکھ نہیں رو سکتی تھی، مگر دل اس کے لیے رو رہا تھا۔ ہیلو فرید، سارا میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے ریلنگ سے ٹیک لگا کر میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم ابھی تک پریشان ہو؟ فکر نہ کرو، میں نے میون کو سلا دیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، سارا، میں نے فارموسا میں جس لڑکی کو بہن بنایا تھا وہ مر چکی ہے۔ ہاں، کب؟ تم تو ساحل پر کہہ رہے تھے کہ تمہارے بھائی بہن زندہ ہیں۔ ہاں، میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، مگر ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تمہیں ابھی کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہیں ان کی موت کی اطلاع بیچ سمندر میں کیسے مل گئی؟
ایسے سنجیدہ موقع پر بھی مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں نے کہا، مجھے ان دونوں کی بو نہیں مل رہی ہے۔ ہر انسان کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے۔ یہ بو اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ مر جاتا ہے۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا، پھر تسلی دی۔ ہو سکتا ہے کہ بو نہ ملنے کی کوئی اور وجہ ہو۔ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی۔ مجھے ان کی موت کا یقین ہو چکا ہے۔ بے یک وقت دونوں کی موت کا مطلب یہ ہے کہ حادثاتی موت ہے۔ ہاں، یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ میرے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہے سارا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یقیناً تمہیں صدمہ ہوگا، لیکن تمہارے جیسے چٹان کو افسردہ دے کر عجیب سا لگتا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، سارا، ہم مہماتی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں کسی سے اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی انہیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے وقت ہمیں ناقابل برداشت تکلیف پہنچے۔ اس لیے میں نے اب تک شادی نہیں کی۔ تم بہت سمجھدار ہو۔ پاپا نے مجھے بھی شادی کی حماقت میں کئی بار مبتلا کرنا چاہا، مگر میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، اب میں کسی کو بہن نہیں بناؤں گا۔ جس لڑکی سے ہمدردی ہوگی میں دور ہی سے اس کے کام آؤں گا، مگر رشتہ کوئی سا بھی رشتہ ہو بہت دکھ پہنچاتا ہے۔ سارا نے میرے بازو پر ہاتھ مار کر لڑکوں کے انداز میں کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو رہے ہو۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہارا غم غلط کر۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر دوسری طرف گھما دیا، پھر بولی، تم شراب نہیں پیتے؟ میں بھی ایسی چیزوں سے نفرت کرتی ہوں۔ کیا ہم جیسے لوگ چائے کی پیالی میں غم غلط نہیں کر سکتے؟ کم آن۔ وہ پہلی بار میرے اتنے قریب آئی کہ میرے بازو میں بازو ڈال کر چلنے لگی۔ اپنی عادت کے خلاف زیادہ بولنے لگی تاکہ مجھے سوچنے کا موقع نہ ملے۔ وہ اپنا ایک ہاتھ ادھر سے ادھر لہراتی ہوئی بول رہی تھی، یہ ہمارا جہاز کتنا خوبصورت ہے۔ یہاں کا ہر فرد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم پر جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہاں تمہیں کتنی خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں گی۔ اگر تم دل بہلانا چاہو تو وہ تمہارے سامنے بھی رقص پیش کریں گی۔ میں نے انکار کر دیا۔ ایک طرف اونچا سا گدے دار سٹیج بنا ہوا تھا۔ سارا نے کہا، یہ ریسلنگ رنگ ہے۔ آج تو میں رات بھر کی جاگی ہوئی ہوں، ورنہ ہر صبح پپا سے اور جہاز کے کڑیل جوانوں سے یہاں لڑائی لڑتی ہوں۔ بولو، تمہارا کیا خیال ہے، ہو جائیں دو دو ہاتھ؟ میں نے پھر انکار کیا۔ وہ میرے سامنے تن کر بولی، اے مسٹر، میں تمہاری سنجیدگی دور کر کے رہوں گی۔ ملاؤ ہاتھ اور میرے داؤ سے بچنے کے لیے اپنی تیزی دکھاؤ۔ میں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ وہ خود ہی میرا ہاتھ پکڑ کر چند لمحوں تک مجھے تولتی رہی کہ میں اس کے داؤ کے جواب میں کس انداز سے پھرتی دکھاؤں گا۔ پھر اس نے اچانک ہی میرے ہاتھ کو جھٹکا دے کر جوڈو کا داؤ آزمایا اور مجھے بائیں طرف سے دائیں طرف رنگ میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ جمناسٹک کے کرتب دکھاتی ہوئی میرے سامنے پہنچ کر بولی۔ میں نے کہا، غم غلط کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، چائے پلاؤ۔ اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اٹھا لیا۔ پھر ہم ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگے۔ میں نے کہا، سارا تم بہت اچھی ہو، میرا دل بہلانے کے لیے کیسے کیسے جتن کر رہی ہو۔ فرید، تم بھی بہت اچھے ہو، جب سے تم آئے ہو جانے کیوں میں تمہارے بارے میں ہی سوچتی جا رہی ہوں۔ شاید اس لیے کہ تم نے پپا کی جان بچائی ہے، اس لیے بھی کہ تم بڑی صلاحیتوں کے مالک ہو، اس لیے بھی کہ میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے سے لے جا کر اس کے شانے پر رکھتے ہوئے کہا، تو پھر سمجھو دوستی ہو گئی۔ اس نے ذرا گردن گھما کر میرے ہاتھ کو دیکھا، پھر بولی، آج تک کوئی میرے اس قدر قریب آ کر مجھے اس طرح ہاتھ نہ لگا سکا، لیکن تمہارا غم غلط کرنے کے لیے یہ بھی منظور ہے، آؤ۔ اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور مجھے دیکھ کر مسکرائی، تو میں نے مسکراتے ہوئے تسلیم کر لیا کہ واقعی وہ غم کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتی ہے۔ ایک خیال آیا کہ ایسے وقت میں اس کی سوچ کو پڑھوں، شاید اس کے اندر سوئی ہوئی عورت کہیں سے آنکھ کھول رہی ہو، لیکن میں خیال ہانی کے موڈ میں نہیں تھا۔ اتنی جلدی سارا غم نہیں دھل سکتا تھا۔ میں تو سارا کی پرخلوص کوششوں کو سراہنے کے لیے مسکرانے لگا تھا۔ چائے پینے کے بعد وہ مجھے جہاز کی سیر کرانے لگی۔ ایک بڑے ہال میں اسمگل ہونے والی افیون رکھی ہوئی تھی۔ کتنے ہی مرد عورتیں وہاں اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ عورتیں افیون میں سیاہ گڑ کی ملاوٹ کر رہی تھیں اور مرد اس مال کو لکڑی کی پیٹیوں میں پیک کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ جب کھلے بازاروں کی ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر چور بازاری یا اسمگلنگ کی چیزوں میں ملاوٹ کیوں نہیں ہوگی؟ میں نے پوچھا، اتنی ساری افیون کی مالیت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فارمو صاحب میں یہ 55,000 پاؤنڈ کی افیون تھی۔ ہانگ کانگ میں اس کی قیمت 1.5 لاکھ پاؤنڈ ہوگی۔ ملاوٹ کے بعد 2 لاکھ پاؤنڈ ملیں گے۔ اگر امریکی ڈالر میں سودا ہوا تو ہم تقریباً 3.25 لاکھ ڈالر حاصل کریں گے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، صرف ایک دن اور 2 راتوں کی محنت اور ہیرا پھیری سے 3.25 لاکھ ڈالر حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے تو ہماری دنیا میں اسمگلروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے سوچا، میرا مقام کیا ہے؟ میں اسمگلر نہیں ہوں، مگر ایک اسمگلر کا ساتھ دے رہا ہوں۔ لیکن نہیں، یہ تو حالات کے تحت میری 1-2 دن کی مجبوری تھی۔ سارا اور اس کا باپ دونوں ہی دل کے اچھے تھے۔ میں نے سوچا، ہانگ کانگ پہنچ کر یا تو ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا یا پھر دونوں باپ بیٹی کو دوسری راہ پر لے آؤں گا۔ اگرچہ یہ بات ناممکن سی نظر آ رہی تھی، کیونکہ بوڑھے عقاب کی ساری زندگی سمندر کی گود میں گزری تھی۔ وہ اپنی راہ سے پھرنے والا نہیں تھا۔ میں نے دل میں کہا، دیکھا جائے گا۔
سارا مجھے ایک کیبن میں لے گئی۔ وہاں بظاہر ایک بستر، میز، کرسیاں اور ایک الماری نظر آ رہی، لیکن جب سارا نے میز کی اوپری سطح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر گھمایا تو دو طرف کی دیواریں سرکنے لگی۔ ان کے پیچھے کی دیواروں پر خنجر، تلواریں، رائفلیں، اسٹین گنیں نظر آ رہی تھیں۔ نیچے رکھی ہوئی پیٹیوں میں کارتوس اور ہینڈ گرنیڈ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، تمہارا جہاز ایک مضبوط قلعہ ہے۔ وہ بولی، تمہارا نہیں، ہمارا جہاز کہو، اب تم ہم سے الگ نہیں ہو۔ میں نے اس کی خوشی کے لیے ہمارا جہاز کہہ دیا۔ پھر وہ مجھے دوسرے کیبن میں لے گئی۔ وہ بھی رہائشی کیبن نظر آ رہا تھا، مگر وہاں کی دیواریں بھی اپنی جگہ سے سرکتی تھیں۔ وہاں جو چیزیں نظر آئیں وہ خاص میرے مطلب کی تھیں۔ خفیہ دیواروں اور خانوں میں مختلف شکلوں کے ماسک اور وگیں نظر آ رہی تھیں۔ میک اپ کے جدید لوازمات، قد آدم آئینے تھے۔ سارا نے ایک البم کھول کر مجھے دکھایا۔ اس کے پہلے صفحے پر اس کے پاپا کی تصویر تھی، دوسرے صفحے پر ایک ادھیڑ عمر کے شخص کی تصویر تھی۔ سارا نے کہا، یہ پرتگال کے رئیس اعظم روز برینڈو کی تصویر ہے اور یہ میرے پاپا ہیں۔ تمہارے پاپا تو یہ ہیں؟ میں نے پہلی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بھی میرے پاپا ہیں اور یہی ان کا اصل روپ ہے۔ تم ابھی جس پاپا سے مل چکے ہو وہ ان کا اصل روپ نہیں ہے، وہ سمندری عقاب کے بحروپ میں ہے۔ میرے پاپا میک اپ کے ماہر ہیں، ایسا روپ بدلتے ہیں کہ جاسوس اور دشمن ان کے سامنے انہیں تلاش کرتے رہ جاتے ہیں۔ وہ کسی بھی معاملے میں بڑے فخر سے اپنے باپ کی تعریفیں کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ نہیں تمہارے پاپا کا اصلی نام روز برینڈو ہے اور یہی ان کی اصل شخصیت ہے؟ ہاں، اور ان کی بیٹی کا نام رومانا برینڈو ہے اور وہ تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے پوچھا، تو کیا سارا کا یہ روپ بھی نکلی ہے؟ تم میک اپ میں ہو؟ نہیں، یہی میرا اصلی روپ ہے۔ میں اپنی موجودگی میں پاپا کو کام نہیں کرنے دیتی، انہیں جہاز میں بٹھا کر رکھتی ہوں اور خود سمندر سے لڑتی ہوں۔ ایسی جدوجہد کے دوران مجھے میک اپ اور نقالی پسند نہیں ہے۔ اچھا، تو تم رومانا برینڈو کے روپ میں کیسی دکھائی دیتی ہو؟ اس نے البم کا ورق الٹ کر اپنی دو تصویریں دکھائیں۔ ایک تو سارا کی تصویر تھی جو میرے پاس کھڑی ہوئی تھی، دوسری ایک پرتگالی دوشیزہ پیٹی کوٹ اور بلاؤز پہنے ہوئے تھی، سر پر ریشمی رومال بندھا ہوا تھا۔ وہ رومانا برینڈو تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے اس روپ میں عورتوں کا لباس کیسے پہن لیا؟ وہاں پاپا کے ساتھ رہنے کے لیے مجبوراً ایسے لباس میں باہر نکلنا پڑتا ہے، ورنہ وہاں بھی گھر کی چار دیواری میں پتلون پہنتی ہوں۔ یہ رومانا کا روپ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ تم نے انعام دینے کا وعدہ کیا اور پھر مکر گئی۔ میں بلاؤز اسکرٹ نہیں پہنوں گی، تم فضول باتیں نہ کرو۔ میں نے کہا، تم لڑکی پیدا ہوئی، تمہارے پاپا نے بچپن ہی سے تمہارے اندر لڑکے کی ملاوٹ کر دی، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ وہ ملاوٹ کی بات پر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، تم پہلا انعام نہ دے سکی، اگر دوسرا انعام مانگوں تو دو گی؟ ایسا انعام نہ مانگو جو میرے مزاج کے خلاف ہو۔ میں رومانا کی تصویر چاہتا ہوں، دو گی؟ تم یہ تصویر لے کر کیا کرو گے؟ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ اے، میرے سامنے عشقیہ باتیں نہ کرو۔ میں تم سے نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ تصویر میری ہے، میرا دوسرا روپ ہے۔ تو پھر تم مانتی ہو کہ دوسرے روپ میں ایک مکمل عورت ہو؟ میں نہیں مانتی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اگر نہیں مانتی تو پھر یہ صرف رومانا ہے، دوسری لڑکی ہے۔ میں رومانا سے رومانس کر سکتا ہوں، تم کیوں ناراض ہوتی ہو؟ صاف کہہ دو کہ تم دوسرا انعام بھی نہیں دے سکتی۔ ہاں، بس یہی سمجھ لو۔ اس نے ایک جھٹکے سے البم کو بند کر کے رکھ دیا، پھر ناراض ہو کر کیبن سے باہر آ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، تم غصے میں ہو، آؤ ہم چائے پیے۔ کیا صرف تم ہی چائے پلا کر غم غلط کر سکتی ہو؟ میں تمہارا غصہ غلط نہیں کر سکتا؟ میں چائے نہیں پیوں گی۔ دیکھو سارا، ہمارا یہ جہاز کتنا خوبصورت ہے، یہاں تفریح کا ہر سامان موجود ہے، کہو تو میں تمہارے لیے کسی تفریح کا انتظام کروں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم خاموش رہو۔ ہم اسی گدے دار اسٹیج کے قریب سے گزرنے لگے۔ میں نے اسے روک کر کہا، یہ ریسلنگ رنگ ہے، یہاں تم پاپا سے اور کتنے ہی کڑیل جوانوں سے لڑتی ہو، آؤ مجھ سے بھی دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ اس نے انکار کیا۔ میں اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اے، میں تمہاری سنجیدگی اور غصہ دور کر کے رہوں گا، ملاؤ ہاتھ۔ اس نے ہاتھ نہیں ملایا۔ میں نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر کہا، لو، میں اپنا داؤ آزما رہا ہوں، تم اپنے داؤ سے بچنے کی کوشش کرو۔ لڑنا اس کا مشغلہ تھا، وہ فوراً ہی کوئی داؤ آزمانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے ہی میں نے جوڈو کا ہاتھ دکھا کر اسے رنگ میں پھینک دیا۔ اس کے بعد ایک چھلانگ میں اس کے پاس پہنچ کر بولا، کہو کیا خیال ہے؟ وہ اپنی کمر سہلاتی ہوئی بولی، اف، غصہ غلط کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، چائے پلاؤ۔ ہم دونوں کھکھلا کر ہنسنے لگے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، وہ میرا ہاتھ تھام کر اٹھ گئی۔ ہم دوسری بار ڈائننگ ہال میں گئے۔
وہاں ہلکا سا ناشتہ کیا، چائے پی، پھر اپنے کیبنوں کے پاس واپس آ گئے۔ اس وقت دن کے 10 بجے تھے۔ سارا نے کہا، تم میرے کیبن میں سو جاؤ، میں یوں ندر نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، مجھے بستر پر لیٹتے ہی نیند نہیں آتی، میں سوچتا رہتا ہوں۔ گھنٹے 2 گھنٹے بعد نیند آتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں 12 بجے سوؤں گا اور شام 5 بجے اٹھوں گا، اس سے پہلے کوئی دروازے پر دستک نہ دے۔ میں دروازہ بند کرنے لگا۔ اس نے پوچھا، ابھی بستر پر لیٹ کر کیا سوچو گے؟ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، تصور میں اپنی رومانہ سے باتیں کرتا رہوں گا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتی، میں نے ایک دھڑاکے سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ بند دروازے کے سامنے تھوڑی دیر تک کھڑی رہی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، یہ بہت اچھا ہے، مگر اس کا مذاق اچھا نہیں ہے۔ یہ رومانہ سے کیوں دلچسپی لے رہا ہے؟ رومانہ تو میں ہی ہوں۔ یہ بڑا چالاک ہے، براہ راست مجھ سے نہیں کہتا، رومانہ کو توسط سے کہتا ہے۔ میں ہانگ کانگ پہنچنے کے بعد رومانہ کے روپ میں اس کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ سوچتی ہوئی اپنے باپ کے کیبن کے سامنے گئی، پھر دروازے پر دستک دے کر بولی، پاپا آپ اٹھ جائیے، میرے سونے کا وقت ہو رہا ہے۔ اوکے مائی سن، جاؤ آرام سے سو جاؤ۔ عقاب نے دروازہ کھول دیا۔ سارا نے کہا، پاپا فرید کو 5 بجے سے پہلے نہ اٹھائیں، وہ میرے کیبن میں سوتا رہے گا۔ تمہارے کیبن میں؟ عقاب نے خوشی سے بیٹی کا ہاتھ تھام کر اندر بلایا اور کہا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ ہاں پاپا، وہ بہت ہی باصلاحیت انسان ہے۔ سارا، تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، مگر ایک بات کہوں گا، برا نہ ماننا، شادی سے پہلے اسے اپنے کیبن میں سلانا اچھی بات نہیں ہے۔ شادی؟ سارا نے حلق کے بل چیخ کر کہا، پاپا میں ایک ہی گھونسے میں آپ کا منہ گھما دوں گی۔ اس میں نے کچھ غلط سمجھ لیا ہے؟ ہاں، وہ پھر چیخ کر بولی، آپ تو خوابوں میں بھی مجھے دلہن بناتے رہتے ہیں۔ میں 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ جو اپنی زندگی سے بیزار ہوگا وہی مجھ سے شادی کا ارادہ کرے گا۔ وہ غصے سے تنتناتی ہوئی پاپا کے کیبن سے نکلی، پھر اپنے کیبن کے سامنے سے گزرتے ہوئے دروازے کو یوں گھور کر دیکھا جیسے مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو۔ اس کے بعد میرے کیبن میں پہنچ کر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں اتنا غصہ کیوں دکھا رہی ہوں؟ جب میں خود کو مرد کہتی ہوں تو مجھے مردوں کی طرح ہر بات کو ہنس کر ٹالنا چاہیے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بستر پر آ کر گر پڑی اور سوچنے لگی، ہاں میں آئندہ فرید کے مذاق کو ہنسی میں اڑا دوں گی تو اس کا مذاق بے اثر ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے میں اتنی جلدی سے بے تکلف ہو گئی، یہ میری ہی غلطی ہے، بڑی خوبصورت غلطی ہے۔ میں نے اس کے دماغ میں سرگوشی کی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں پتھر سہی، مگر مجھ جیسی عورت کے لاشعور میں یہ چور خواہش ہے کہ مجھے کسی ایک مرد سے بے تکلف ہونا چاہیے۔ وہ شعور اور لاشعور کی گتھیوں میں الجھ گئی۔ اسے ابتدا میں اتنا ہی الجھانا کافی تھا۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا، اپنی گھڑی دیکھی، 10:30 ہو چکے تھے۔ اب مجھے سو جانا چاہیے تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ میں 1:30 بجے تک سوتا رہوں گا۔ 2 بجے تک مجھے سونیا کے پاس پہنچنا تھا۔ پتہ نہیں وہاں کتنا وقت صرف ہوتا، اسی لیے میں نے سارا سے کہہ دیا تھا کہ میں 5 بجے تک سوتا رہوں گا۔ میں نے اپنے دماغ کے ٹائم پیس میں 1:30 کا الارم لگایا، اس کے بعد آرام سے سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو جہاز کے انجن کا ہلکا ہلکا سا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں 2-4 منٹ تک بستر پر بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر دماغ کی اسکرین پر عقاب کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے ماتحتوں کو جہاز کی صفائی کرتے دیکھ رہا تھا۔ جہاز کا رنگ پہلے ہلکا سبز تھا۔ کتنے ہی لوگ رسے کی سیڑھیوں سے باہر لٹک کر سبز رنگ کو کاسٹک سوٹے سے دھو رہے تھے۔ سبز رنگ چھوٹ رہا تھا اور اس کی تہہ سے نیلا رنگ ابھر رہا تھا، جو اس جہاز کا اصلی اور پکا رنگ تھا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کے دونوں طرف جلی حروف میں رومانہ کا نام ابھر رہا تھا۔ عقاب نے اپنی بیٹی کے نام پر اس جہاز کا نام رومانہ رکھا تھا۔ پنٹر اس نام کی سفیدی کو دوبارہ سفید رنگ سے چمکا رہے تھے۔ جہاز کے اونچے مستول پر اب پرتگالی پرچم لہرا رہا تھا، گویا اب وہ جہاز کسی اسمگلر کا نہیں بلکہ ایک پرتگالی رئیس اعظم روز برانڈو کا تھا۔ میں روز برانڈو عرف سمندری عقاب کے دماغ میں تھا۔ وہ اب اس کیبن میں پہنچ گیا تھا جہاں میک اپ کا سامان، وگیں اور چہرے کے مختلف ماسک تھے۔ اس نے خفیہ دیوار کے ایک خانے سے چند کاغذات نکالے، ان پر ایک نظر ڈالی، پھر انہیں بریف کیس میں رکھ لیا۔ وہ جعلی کاغذات اس بات کا ثبوت تھے کہ مسٹر روز برانڈو دوسری شادی کی غرض سے لڑکی پسند کرنے فارموسا گئے تھے۔ وہاں مشرقی بندرگاہ میں ان کا جہاز رومانہ 48 گھنٹے تک لگن انداز رہا، پھر پچھلے دن شام کو وہ جہاز واپس ہانگ کانگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ کاغذات ایسی مہارت سے تیار کیے گئے تھے کہ کوئی انہیں جعلی نہیں کہہ سکتا تھا۔ فارموسا جانے کی وجہ بڑی مضحکہ خیز تھی کہ مسٹر برانڈو لڑکی پسند کرنے گئے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ دور دور کے کتنے ہی ممالک میں یہ بات مشہور ہے
کہ خاندانی رئیس روز برینڈو اپنی پسند کی لڑکی تلاش کرنے کے لیے نگر نگر گھومتے ہیں اور پاسپورٹ اور خصوصی اجازت ناموں میں باقاعدہ یہ وجہ لکھواتے ہیں ٹو سی مائی وڈ بی وائف، یعنی کہ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے۔ بہرحال وہ زندہ دل عقاب قانون کے ساتھ بھی بڑی خوبصورتی سے مذاق کر رہا تھا۔ وہ بریف کیس کو بند کرنے کے بعد آئینے کے سامنے آیا۔ پہلے اس نے اپنے سر سے سفید بالوں کی ویگ اتاری، پھر اپنے چہرے سے آہستہ آہستہ سمندری عقاب کا ماسک اتارنے لگا۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا کیونکہ شام 5 بجے کے بعد اس سے ملاقات ہونے والی تھی۔ میں نے سارا کو دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ پھر میں نے میون کی خبر لی، وہ مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ بعد میں عقاب نے اسے سمجھا دیا کہ فرید سے 5 بجے کے بعد ملاقات ہوگی۔ اب وہ تھک ہار کر ڈائننگ ہال میں دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی۔ اپنے آس پاس کے اس ماحول سے مطمئن ہونے کے بعد میں سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنی خوابگاہ سے باہر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بڑے سے پلنگ پر مختلف قسم کے ملبوسات اور زیورات بکھرے ہوئے تھے۔ فرش پر کئی جوڑے جوتے، سینڈلیں اور چپلیں نظر آ رہی تھیں۔ بالوں کی سیٹنگ کے لیے ایک نامور ہیئر ڈریسر کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ سونیا نے جدید تراش کی میکسی پہنی تھی جس پر گلابی اور فیروزی کلر کے شیڈز تھے۔ گلے میں ہیروں کا ہار جگمگا رہا تھا۔ کانوں میں سچے موتیوں کے ٹاپس تھے۔ کلائیوں کے بریسلیٹ پر نگینے جڑے ہوئے تھے۔ سر کے بال اتنے خوبصورتی سے سیٹ کیے گئے تھے کہ بالوں کی کتنی دویز لٹیں اس کے شانوں پر سانپوں کی طرح بل کھا گئی تھیں۔ اونچی اڑی کے سینڈل نے اس کے دراز قد کو کچھ اور دراز کر دیا تھا۔ تنی ہوئی بھویں، اکڑی ہوئی گردن، چہرے پر روبِ حسن طاری تھا اور سراپا شباب کی منہ بولتی تصویر تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا حیرت، کیا تم اپنا نکاح پڑھوانے جا رہی ہو؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی، ان لوگوں نے میرے سامنے پورا بازار لا کر رکھ دیا ہے۔ میں نے بھی سوچا چلو، بہت دنوں سے سنگار نہیں کیا ہے، اس لیے میں تمہاری سوچ کے آئینے میں تمہیں اپنا یہ روپ دکھاؤں گی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ کچھ نہ پوچھو، تم میرے پاس ہوتی تو تمہارے حسن کے ذرے ذرے کو چن کر تعریفیں کرتا۔ وہ آئینے کے سامنے خوشی سے بل کھا کر گھوم گئی۔ میں نے پوچھا، یہ تمہیں کیا سوجی؟ بھائی تم دنیا کی دوسری خطرناک تنظیم کے نمائندوں سے ملنے جا رہی ہو؟ یاد دلانے کا شکریہ۔ میں نے میکسی کے اندر پتلون اور بنیان پہنی ہے اور پتلون کی جیب میں اشاریہ 3 کا ریوالور ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار میرے دماغ میں ہے اور وہ ہے مرحوم فرحاد علی تیمور کی ٹیلیپیتھی۔ وہ قدائے ناز سے چلتی ہوئی خوابگاہ سے باہر آئے۔ کوٹھی کے باہر اس کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھولا گیا۔ میں نے پوچھا، چمپنزی وغیرہ کہاں ہیں؟ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتی ہوئی بولی، اب میں نے اسے شیلا اور میریلن کے ساتھ شہر میں تفریح کے لیے بھیج دیا ہے۔ کار سٹارٹ ہو کر کوٹھی کے احاطے سے باہر جانے لگی۔ اس نے پوچھا، فرحاد کیا خیال ہے؟ وہاں ماسک مین سے ملاقات ہوگی؟ نہیں، میں نے کہا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری خیال ہانی کا شکار ہونے کے لیے نہ تمہارے سامنے آئے گا اور نہ ہی اپنی آواز سنائے گا۔ اچھا سونیا، تم چلو، میں تم سے پہلے تمہاری منزل پر پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ زورچ نامی جس شخص نے ماسک مین بن کر سونیا کو خوش آمدید کہا تھا، میں اس شخص کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت بڑے ہال کی بالکنی میں کھڑا ہوا ایک نوجوان عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ ہال میں اور بھی بہت سی عورتوں کے ساتھ بہت سے مرد دور تک نظر آ رہے تھے۔ کوئی کافی سے اور کوئی وسکی سے شغل کر رہا تھا۔ میں ایک طرف سے باری باری سب کے دماغوں تک پہنچنے کا راستہ بنانے لگا۔ پہلے اس نوجوان عورت کی سوچ پڑی جو زورچ سے پوچھ رہی تھی، یہ مادام سونیا ہماری تنظیم میں کوئی نئی رنگروٹ ہے؟ کیا بیچتی ہے یہ؟ زورچ نے کہا، مادام بہت خطرناک بزنس لیڈی ہیں، وہ جسے چاہیں کھڑے کھڑے بیچ دیتی ہیں۔ ابھی آئیں گی تو دیکھ لینا۔ اس نے طنزی انداز میں ہنستے ہوئے کہا، دیکھ لوں گی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، دیکھ لوں گی، میرا نام بھی؟ اس نے اپنا نام لیا، مادام ماریا۔ ماریا وہاں سے پلٹ کر ذرا دور ایک سیاہ فام نوجوان کی طرف گئی۔ وہ نیگرو افریقہ کے کسی حصے سے آیا تھا۔ تنظیم میں شاید اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی کیونکہ بہت سے مرد اور عورتیں اسے گھیرے ہوئے تھے، لیکن سب ہی اسے نظریں ملانے سے کترا رہے تھے، حالانکہ وہ سیاہ چشمہ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود وہ لوگ سر جھکا کر یا دوسری طرف دیکھ کر اسے باتیں کرتے تھے۔ مادام ماریا اسے سونیا کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی تھی اور اس بھیڑ میں بھی سونیا کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ مادام ماریا سوچ رہی تھی، مادام سونیا اگر ایسی خطرناک ہے تو پھر یہ کوبرا مین اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس سے ذرا چھیڑ چھاڑ ہو تو مزہ آ جائے گا۔ کوبرا زہریلے ناگ کو کہتے ہیں۔ اگر اسے کوبرا مین کہا جاتا تھا تو یقیناً وہ زہریلا آدمی ہوگا۔ میں بڑی سہولت سے مادام ماریا کو کوبرا مین کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا رہا۔ وہ سوچتی جا رہی تھی کہ کوبرا مین کا نام اینتھونی تھا
اس کے ماضی کے بارے میں شاید ماسک مین جانتا ہوگا۔ دوسرے صرف اتنا جانتے تھے کہ اینتھونی کا بچپن جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں گزرا تھا اور زہریلے سانپوں کے درمیان اس کی پرورش ہوئی تھی۔ کوئی بھی زہریلا سانپ اسے کاٹ لے تو اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی زہریلی کشش تھی کہ کوئی اسے نظریں نہیں ملا سکتا تھا، اسی لیے وہ تنظیم میں کوبرا مین کہلاتا تھا۔ مادام ماریا اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور جو کچھ اس حلقہ کی عورتوں کو جاننا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ کوبرا مین کی زہریلی شخصیت بڑی ہی پرکشش تھی۔ اسے افہام تھا، اس کے باوجود عورتیں بے اختیار اس کی طرف کھینچی جاتی تھیں۔ میں نے ماریا کو کوبرا مین کی طرف پلٹا دیا۔ وہ بولی، مسٹر اینتھونی، سونے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اینتھونی نے سر گھما کر ماریا کو دیکھا تو اس نے فوراً نظریں چھپا لی۔ وہ مسکرا کر بولا، مادام ماریا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سبھی اپنے اپنے طور پر اس آنے والی کو عجوبہ یا خطرناک سمجھ رہے ہیں، اور ہم سب کے دماغ میں یہی تاثر بٹھایا گیا تھا۔ بہرحال میں ایک بات جانتا ہوں، وہ کیسی ہی خطرناک ہو میرے سامنے نظریں جھکا کر بات کرے گی۔ اب میں کوبرا مین کے دماغ میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، سنا ہے سونیا حسین بھی ہے، ہی حسین عورتیں تو خود بخود میری جانب کھینچی چلی آتی ہیں، میرے لیے آج کی خوراک آ رہی ہے، ہی یہ سانپ کی فطرت ہے، کوئی اسے چھیڑے یا نہ چھیڑے، وہ اپنے سامنے آنے والوں کو ڈسنے کے لیے فن ضرور اٹھاتا ہے۔ میں زہریلے دماغ سے متعارف ہونے کے بعد جوزف وسکی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ تمام افراد کی طرح بڑے ہال میں موجود نہیں تھا، اسی عمارت کے کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ ابھی ہال میں بہت سے لوگوں سے متعارف ہونا تھا۔ شاید میں جوزف وسکی کے دماغ سے واپس چلا جاتا، مگر اس کی سوچ نے چونکا دیا۔ وہ ماسک مین سے باتیں کرنے جا رہا تھا۔ اسے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ سونیا وہاں آنے کے لیے اپنی رہائش گاہ سے چل پڑی ہے۔ وہ ماسک مین کو یہ اطلاع دینے جا رہا تھا۔ ایک کوریڈور سے گزرنے کے بعد وہ دوسرے کوریڈور کی طرف مڑ گیا، پھر ایک دروازے کے سامنے آ کر اس نے کال بیل کے بٹن کو دبا دیا۔ دروازے کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جلتے بجھنے لگا، پھر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جوزف اس کی کمرے میں داخل ہوا تو وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے آگے والے دروازے کے پاس پہنچ کر اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اسے دروازے کے لیٹر باکس نما خانے میں ڈال دیا، پھر انتظار کرنے لگا۔ 20 سیکنڈ کے بعد وہ دروازہ کھل گیا۔ کھلے ہوئے دروازے سے ایک بہت وسیع اور ریز کمرہ نظر آ رہا تھا۔ وسط میں بہت بڑی گول میز تھی جس کے اطراف خالی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک مسلح گارڈ نے جوزف وسکی کو اس کا کارڈ واپس کیا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا میز کے دوسری طرف گیا۔ وہاں دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑی مشین رکھی ہوئی تھی۔ مشین قدآدم تھی اور اس کی بناوٹ بھی انسانی جسم کی طرح تھی۔ اس کا سر سے گردن تک کا حصہ چوکور تھا، گردن سے کمر تک کا حصہ لمبائی میں مستطیل تھا، پھر اس کے نیچے دو پیروں کی طرح دو ستون۔ سر کے چوکور حصے میں دو آنکھوں کی جگہ دو ریکارڈر تھے، ناک کی جگہ آواز وصول کرنے والا مائک تھا، اور اس کا منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا جیسے وہ کچھ کہنے والا ہو۔ جوزف وسکی نے مشین کے سامنے ٹینشن ہو کر کہا، مائی لارڈ ماسک مین، مدام سونیا اپنی رہائش گاہ سے روانہ ہو چکی ہیں، 45 منٹ میں یہاں پہنچ جائیں گی۔ آپ کے سامنے کس وقت حاضر کیا جائے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی دونوں ریکارڈز کو گھومنے لگے، پھر مشین کے منہ سے سفید کاغذ کی ربن نکلنے لگی۔ اس کے بعد اسپول تھم گئے، کاغذ کی ربن بھی رک گئی۔ جوزف وسکی نے ہاتھ بڑھا کر اس ربن کو تھام لیا۔ اس پر لکھا تھا، مدام سونیا کو ہمارے باصلاحیت لوگوں سے متعارف کراؤ۔ 11:30 پر ہم اپنے تمام ماتحتوں کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں جوزف وسکی کے دماغ سے ماسک مین تک پہنچ گیا تھا، مگر نہ اسے سونیا دیکھ سکتی تھی، نہ میں اس کی آواز سن سکتا تھا، اور نہ میری خیال خوانی کی پرواز اس مشینی دماغ تک پہنچ سکتی تھی۔ اس گھڑی سوچنے کا مقام تھا کہ ماسک مین ایک انسان ہے یا محض ایک کمپیوٹر۔ یہ سائنسی دور ہے۔ اس دور میں جس مقام پر انسان کا دماغ تک جاتا ہے اس مقام سے آگے کمپیوٹر بولتے ہیں۔ وہاں جو کمپیوٹر مشین تھی اس نے جوزف وسکی کی باتیں سنی تھی اور فوراً ہی ان باتوں کا جواب تحریر کی خاموش زبان سے دیا تھا۔ بے شک وہ کمپیوٹر کا کمال تھا، مگر جو جواب دیا گیا تھا وہ جواب کسی انسان کے دماغ سے نکلا تھا، کیونکہ مشین بول سکتی ہے مگر خود نہیں بول سکتی۔ اس کے پیچھے کسی نہ کسی گوشے سے انسانی دماغ کو بولنا پڑتا ہے۔ جوزف وسکی مشین سے رخصت ہو کر جانے لگا تو میں نے اس کے دماغ میں سوچ پیدا کرتے ہوئے کہا، ماسک مین واقعی آہنی پردوں پیچھے چھپا ہوا ہے، کوئی اس مشین کے ذریعے اس ہستی تک نہیں پہنچ سکتا؟ اس کی سوچ نے کہا، ہاں نہیں پہنچ سکتا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے اور کتنی دور بیٹھا ہوا ہے، اور میں تو یہ سمجھنے لگا ہوں کہ وہ انسان نہیں ایک کمپیوٹر ہے۔ آج مدام سونیا کو پتہ چلے گا
کہ یہ کمپیوٹر مشین بھی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرح دوسروں کی سوچ کی لہریں وصول کرتی ہے اور اس کا جواب دیتی ہے؟ جوزف اسکی کی یہ بات سن کر میں الجھ گیا۔ وہ ناقابل یقین بات سوچ رہا تھا۔ بھلا مشین سوچ کی لہروں کو کس طرح ریسیو کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہی سمجھ میں آتا تھا کہ مشین کے پیچھے جو ماسک مین ہے وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ اگر ٹیلی پیتھی کا علم ماسک مین کی مٹھی میں ہوتا تو وہ کم از کم سونیا سے اپنی آواز نہ چھپاتا۔ اسے علم کے ذریعے اب تک یہ معلوم ہو جاتا کہ سونیا ٹیلی پیتھی نہیں جانتی اور جو اس کے ساتھ رابطہ قائم کر رہا ہے وہ دراصل فرحات ہے۔ اگر ٹیلی پیتھی جاننے والے ماسک مین کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی تو وہ سونیا کی بجائے براہ راست میری خدمات حاصل کرنا چاہتا۔ ان حقائق کے پیش نظر میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ماسک مین کا باپ بھی ٹیلی پیتھی نہیں جانتا تھا۔ میں جوزف وسکی کے دماغ سے نکل کر سونیا کے دماغ میں پہنچا۔ وہ ابھی تک کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، میری جان، میں ماسک مین سے مل کر آ رہا ہوں۔ کیا واقعی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، مگر اسے مل کر تمہیں مایوسی ہوگی۔ کیوں؟ کیا وہ تمہاری طرح گلفام نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، بیچارہ گلفام نہ ہوتا، جیسا تیسا انسان ہی ہوتا، مگر وہ ایک کمپیوٹر ہے۔ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ یہ مذاق نہیں ہے۔ جب تم وہاں جاؤ تو اس ماسک مشین سے کہنا۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ ماسک مشین کیا ہوتی ہے؟ اب بھائی کیا بتاؤں، ابھی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسے ماسک مین کہوں یا کمپیوٹر مشین، اس لیے ماسک مشین کہہ رہا ہوں۔ بہرحال سنو، تم اس مشین کے سامنے پہنچ کر کہنا کہ تم سوچ کے ذریعے گفتگو کرنا چاہتی ہو۔ کیا مطلب؟ کیا وہ مشین میری سوچ پڑھ لے گی؟ ہاں، اب تک کی معلومات یہی ہیں کہ تم وہاں پہنچو گی تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ میں اس سے کیا باتیں کروں گی؟ میری طرف سے جو سوچیں تمہارے دماغ میں آئیں گی تم وہی بولتی رہو گی۔ اچھا یہ بتاؤ وہاں اور کون لوگ ہیں؟ زیورچ اور جوزف وسکی کے بارے میں تم جان چکی ہو۔ ان کے علاوہ ایک مادام ماریا ہے جو تمہیں اپنے سے اونچی مادام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بہت ہی زہریلا نگرو نوجوان ہے، اس کا نام اینتھونی ہے، مگر کوبرا مین کہلاتا ہے کیونکہ اس کی پرورش جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں سانپوں کے درمیان ہوئی ہے۔ اس پر کسی سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ مائی گاڈ، سونیا نے پوچھا، پھر تو وہ خود بھی زہریلا ہوگا؟ پتہ نہیں، وہ سیاہ فام ہے مگر اس کی شخصیت میں ایسی نشیلی کشش ہے کہ عورتیں خود بخود اس کی طرف کھینچی جاتی ہیں۔ اس نے تمہارے متعلق 2 دعوے کیے ہیں۔ اچھا ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کی آنکھوں میں زہریلی کشش ہے، کوئی اس سے نظریں ملا کر باتیں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ سونیا کتنی خطرناک ہو وہ میرے سامنے نظریں جھکا کر بات کرے گی۔ بیچارہ، سونیا نے اسے ہمدردی کی۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ تم آج رات اس کی خوابگاہ کی زینت بنو گی۔ پھر ایک بار اسے بیچارہ کہوں گی۔ اب تم کسی دوسرے کا ذکر کرو۔ اسی وقت اس کی کار ایک عمارت کے احاطہ میں داخل ہونے لگی۔ میں نے کہا، تم منزل تک پہنچ گئی ہو، میں عمارت کے اندر جاتا ہوں، وہیں ملاقات ہوگی۔ میں وہاں سے سیدھا کوبرا مین کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس وقت زیورچ اطلاع دے رہا تھا کہ مادام سونیا تشریف لا رہی ہیں۔ سب اپنی باتیں اور کہے بھول کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ کوبرا مین دوسروں سے کترا کر ہال کے گوشے میں چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سونیا سے سب سے آخر میں اس کا تعارف ہو۔ زیورچ دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ سونیا کے آتے ہی وہ ادب سے ایک طرف ہٹ گیا۔ سونیا نگاہوں کے سامنے آ کر دروازے کے فریم میں ایک حسین تصویر کی طرح جڑ گئی۔ کیا مرد، کیا عورتیں، سب ہی کی نظریں اس پر جم گئیں، کیونکہ سونیا اس وقت دیکھنے کی چیز تھی۔ اس نے جدید تراش کی میکسی پہنی تھی جس پر گلابی اور فیروزی رنگ کے شیڈز تھے۔ گلے میں ہیروں کا ہار جگمگا رہا تھا۔ کانوں میں سچے موتیوں کے ٹاپس تھے، کلائیوں کے بریسلٹ پر نگینے جڑے ہوئے تھے۔ سر کے بال اتنی خوبصورتی سے سیٹ کیے گئے تھے کہ اس کی بالوں کی کتنی دبیز لٹیں اس کے شانوں پر سانپوں کی طرح بل کھا گئی تھیں۔ اونچی اڑی کے سینڈل نے اس کے دراز قد کو اور دراز کر دیا تھا۔ تنی ہوئی بھویں، اکڑی ہوئی گردن، چہرے پر روب حسن طاری تھا، اور وہ سراپا شباب کی منہ بولتی تصویر تھا۔ ہال کے دور افتادہ گوشہ میں کھڑا اینتھونی عرف کوبرا مین اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلے کبھی عورت دیکھی نہ ہو۔ اس کی ہوس بھری سوچ سانپ کی طرح پھنکار رہی تھی کہ مجھے یہ عورت چاہیے، مجھے یہ عورت چاہیے۔ وہ زہریلی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور دانت پر دانت جمائے مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ جب وہ سیاہ چشمہ اتار کر سونیا کو دیکھے گا تو وہ زہریلی کشش کے تحت کھنچتی چلی آئے گی۔ حال کے دوسرے لوگ سونیا کو دیکھنے کے بعد اب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کے ذہنوں میں جو ایک خطرناک سونیا کا تاثر تھا وہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ سونیا کی سج دھج بڑی نزاکت سے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا
کہ ایسی حسینہ کو صرف شادی بیاہ کی تقریبات میں شریک ہونا چاہیے۔ یہاں تو کوئی بھی من چلا اس ملکہ نزاکت کو اٹھا کر لے جائے گا۔ جوزفسکی نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، مادام، یہاں آپ کی موجودگی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ یہ تمام لیڈیز اور جینٹل مین ہماری تنظیم کے اہم ستون ہیں۔ ماسک مین کہتا ہے کہ یہ جیالے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے میری تنظیم کی جان ہیں اور ان سے میری برتری قائم ہے۔ اور لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ ہیں مادام سونیا، ماسٹروں کی تنظیم کی سب سے خطرناک مادام۔ مادام کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جب تک یہ سانس لیتی رہیں گی تب تک سپر ماسٹر کی سانس اکھڑتی رہے گی، وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکے گا۔ سب لوگ سونیا کو گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے کہ 16 سنگار کرنے والی میں آخر کون سی ایسی بات ہے جس سے سپر ماسٹر خائف رہتا ہے۔ مادام ماریا کے پاس کھڑی ہوئی ایک جوان عورت نے مسکرا کر کہا، مسٹر جوزفسکی، میں بتاؤں کہ سپر ماسٹر سکون سے کیوں نہیں سو سکتا؟ ٹو بی ویری فرینک، مادام سونیا کا حسن و جمال ایسا ہے کہ محترمہ کے عشق میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوگا۔ اس بات پر سب ہی کہکہے لگانے لگے۔ سونیا فراق دلی سے مسکرا رہی تھی۔ میں نے اس نوجوان عورت کی سوچ پڑی۔ اس نے یہ بات مذاقاً کہی تھی۔ اس کا مقصد سونیا کا مذاق اڑانا نہیں تھا۔ وہ دوسروں کی صلاحیتوں سے جلنے کڑنے والی عورت نہیں تھی۔ اس کے دل میں سونیا کے لیے عزت تھی۔ میں نے اس کا نام معلوم کرنے کے بعد سونیا کو اس کے متعلق بتا دیا۔ سونیا نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہیلو مادام ویرا، میں لوگوں کے ہنسنے کا برا نہیں مناؤں گی کیونکہ تم نے یہ بات محض مذاقاً کہی ہے۔ وہ حیرانی سے بولی، آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ کیا ہم سب کے متعلق آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے؟ بالکل نہیں، سونیا نے مسکرا کر کہا، میں دنیا کے ہر انسان کو کسی تعارف کے بغیر ہی پہچان لیتی ہوں۔ اس کا یہ دعویٰ سبھی سن رہے تھے۔ جوزفسکی نے بلند آواز سے کہا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، مادام سونیا کا یہ دعویٰ درست ہے۔ یہ آپ لوگوں کے اندر جھانک کر آپ کے دلوں کا حال معلوم کر کے تعارف کے بغیر آپ کو پہچان لیں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو پھر یہ جادوگری ہے۔ تمام لوگ اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے اور آپس میں چمگوئیاں کر رہے تھے۔ پھر ایک صحت مند اور خوب روح جوان نے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میں ابھی آزما لیتا ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھا، میں سونیا سے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا۔ جب وہ مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھائے گی تو میں اپنا ہاتھ ہٹا لوں گا، پھر اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں بینکاک کا ہیوی ویٹ چیمپئن ہوں اور مسٹر بینکاک کہلاتا ہوں۔ میں نے سونیا سے کہا، اسے مسافہ نہ کرنا اور میری سوچ کے مطابق بولتی جانا۔ مسٹر بینکاک نے سامنے آ کر مسکراتے ہوئے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سونیا نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ مسٹر بینکاک یہ سوچ کر آیا ہے کہ میں مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گی تو یہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، لہٰذا میں ایسے بدتمیز انسان سے مسافہ نہیں کروں گی۔ مسٹر بینکاک کے دیدے حیرانی سے پھیل گئے۔ کتنے ہی لوگ اسے پوچھ رہے تھے، کیا مادام سونیا درست کہہ رہی ہیں؟ اس نے اقرار کرتے ہوئے غصے سے کہا، مادام سونیا، تم نے مجھے بدتمیز کیوں کہا؟ سونیا نے میری سوچ کے مطابق کہا، سنو لوگو، اب یہ مسٹر بینکاک اپنی ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کا روب جمانا چاہتا ہے۔ یہ اپنی حیرت انگیز قوتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے مجھ سے کہنا چاہتا ہے کہ… میں نے سونیا کی ادھوری بات اور مسٹر بینکاک کی سوچ اس کی زبان سے اگلوائی۔ وہ کہنے لگا، مادام سونیا نے مسافہ سے اس لیے انکار کیا ہے کہ میرے فولادی پنجے میں ان کا ہاتھ پس کر رہ جائے گا۔ سونیا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ مسٹر بینکاک نے اس کا ہاتھ تھامتے ہی پوری قوت سے رکھ کی۔ وہ سونے کی ہتھیلی کو پیس کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ انسان خواہ کتنا ہی شہزور ہو، اس کی جسمانی قوت دماغ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور مسٹر بینکاک کا دماغ میرے کنٹرول میں تھا۔ میں اس کی سوچ میں سمجھا رہا تھا کہ وہ پوری قوت صرف کر رہا ہے، مگر سونے کی ہتھیلی جیسے فولاد کی ہے جسے وہ ذرا سا بھی دبانے یا بیچنے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ پھر میں اس کی سوچ میں جھنجھلانے لگا، کیا ایک عورت کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا؟ یہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر یوں مسکرا رہی ہے جیسے کسی بچے سے مذاق کر رہی ہے۔ اب مجھے آخری تمام قوتیں صرف کرنی چاہیے۔ میں ہی اسے سمجھا رہا تھا اور میں ہی اس کی جسمانی قوت کا حساب کر رہا تھا کہ وہ قوت کس حد تک سونیا کے پاس پہنچنی چاہیے۔ وہ مقابلہ 1 منٹ تک جاری رہا۔ سب حیرانی اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے کہ وہ باڈی بلڈر ادھر سے ادھر ہوتا ہوا اتنی طاقت صرف کر رہا ہے، اس کا جسم غصے سے کانپ رہا ہے اور چہرہ سرخ ہو رہا ہے، لیکن مادام سونیا اطمینان سے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ پھر میں نے اس کے دماغ کو آگے کی طرف دھکا دیا، یعنی مسٹر بینکاک کو آگے کی طرف جھکایا۔ سونیا نے اسی وقت جوڈو کا داؤ آزما کر اسے ایک طرف سے دوسری طرف پھینک دیا۔ ہاں کے انداز میں سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ مسٹر بینکاک فرش پر سے اٹھنے میں دیر کر رہا تھا کیونکہ اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ سونیا نے مادام ویرا کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی نزاکت سے پوچھا، ہائے ویرا، ذرا دیکھنا میرے لباس میں کہیں شکن تو نہیں آئی ہے؟
مادام ویرا نے خوش ہو کر بڑی عقیدت سے اس کے ہاتھ کو چوم کر کہا، یو آر گریٹ مادام سونیا۔ مسٹر بینکاک فرش پر سے اٹھ کر حیرانی اور پریشانی سے سونیا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، مادام مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ فولاد جیسے ہیں، کہ آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں گی؟ سونیا نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مادام ویرا گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ دوسرے لوگ بھی سنبھل گئے کہ پھر کچھ ہونے والا ہے، مگر سونیا مطمئن تھی، کیونکہ میں مطمئن تھا۔ مسٹر بینکاک نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو ٹٹول کر کہا، انسان گوشت پوست کا ہی ہوتا ہے، صرف اس کی قوتیں فولادی ہوتی ہیں۔ مادام سونیا، جواں مردی اور دلیری یہ ہے کہ دوسروں کی دلیری کا بھی اعتراف کیا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے سونیا کی ہتھیلی کی پشت کو جھک کر چوم لیا۔ سونیا نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تمام لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے اور بیک زبان کہنے لگے، مادام سونیا اور مسٹر بینکاک، ہپ ہپ ہرے۔ تالیوں کے شور کے پیچھے دور کوبرا مین زہریلے انداز میں مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا، میں سمجھ گیا، یہ سونیا ٹیلیپیتھی جانتی ہے، اس لیے بازیگری کے کرتب دکھا رہی ہے۔ ہی میری معلومات کے مطابق کسی کے دماغ تک پہنچنے کے لیے اس کی آنکھوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اتنی بڑی دنیا میں ابھی تک کوئی انسان ایسی آنکھیں لے کر پیدا نہیں ہوا جو میری آنکھوں سے آنکھیں ملا سکے۔ یہ بازیگر سونیا جیسے ہی میری طرف دیکھے گی، اس کے دماغ کو جھٹکا پہنچے گا، میں اسے خیال آنے کی فرصت ہی نہیں دوں گا۔ وہ اپنے طور پر درست سوچ رہا تھا۔ اگر میں اس کے سامنے ہوتا اور اس کے دماغ تک پہنچنے کے لیے اسے آنکھیں ملانا چاہتا تو میرے دماغ کو زبردست جھٹکا پہنچتا۔ میں اپنی داستان میں بہت پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نشے کی انتہا کیا ہے۔ سگریٹ، چرس، شراب، افیون، مارفیا، ان سب چیزوں کا انسان جب عادی ہو جاتا ہے اور اس سے بھی گہرا نشہ چاہتا ہے تو LSD ہے۔ یہ آخری نشہ ہے۔ اس کے بعد نشے کے لیے انسان خود کو سانپوں سے ڈسواتا ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ نشے کی انتہا زہر ہے۔ وحشی قبائل کے سپیرے اپنے بچوں کو گھٹی میں زہر دیتے ہیں، پھر اس کا توڑ کرتے ہیں، پھر زہر دیتے ہیں، پھر توڑ کرتے ہیں۔ اس طرح بچے کو زہریلا بناتے ہوئے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اسی طرح کوبرا مین کی پرورش ہوئی تھی۔ اینتھونی عرف کوبرا مین کے وجود میں اس حد تک زہر تھا کہ نشہ کرنے والی عورتیں یا جنس زدہ لڑکیاں اس کی طرف بے اختیار کھینچی جاتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا زہر تھا کہ جس سے آنکھیں ملاتا تھا اسے مدہوش کر دیتا تھا۔ اگر کسی کو نرمی سے دیکھتا تو اسے مسحور کر دیتا، اگر گھور کر دیکھتا تو مقابل کے ذہن کو ناقابل برداشت جھٹکا پہنچتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور لوگوں کے درمیان سے جانے لگا۔ جہاں سے وہ گزرتا تھا وہاں مرد عورتیں ایک طرف ہٹ جاتے تھے۔ جو لوگ مادام سونے کے تماشے میں بہل رہے تھے اور کوبرا مین کو بھلا دیا تھا، اب ان سب کو یاد آ گیا کہ مادام سونیا کو سحر زدہ کرنے والا ایک زہریلا انسان وہاں موجود ہے۔ ذرا سی دیر میں سونیا اپنی جگہ تنہا کھڑی رہ گئی۔ تمام لوگ دور ہٹ گئے تھے۔ اسے چند قدم کے فاصلے پر کوبرا مین آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سونیا سے کہا، تم اطمینان سے اسے نبٹ سکتی ہو، میں اس کے دماغ میں موجود رہوں گا۔ میں کوبرا مین کے دماغ میں پہنچ گیا۔ میں آنکھوں کے راستے اس کے دماغ تک پہنچنے کا محتاج نہیں تھا۔ اسی کی آواز اور اسی کی سوچ کے لہجے نے مجھے اس کے دماغ میں پہنچا دیا تھا۔ اس نے زیر لب مسکرا کر کہا، ہیلو سونیا، کیا مجھے پہچانتی ہو؟ سونیا نے آس پاس کے لوگوں سے کہا، سنو دوستو، میرے یہاں پہنچنے سے پہلے اس سانپ کی اولاد نے کہا تھا کہ سونیا کتنی ہی خطرناک ہو وہ اس سیاہ چشمے کے سامنے نظریں جھکا کر بات کرے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سیاہ چشمے کو دیکھا۔ کوبرا مین نے سرد لہجے میں کہا، سونیا نظریں جھکا لو۔ کوبرا مین، میں خود کو برتر اور حاکم بنا کر نہیں رکھنا چاہتی، میں برابری اور دوستی کی قائل ہوں، لیکن مجھے غرور پسند نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے الفاظ واپس لو اور عورتوں کی عزت کرنے کی خاطر میرے سامنے نظریں جھکا لو۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حال میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر کوبرا مین نے اپنا ہاتھ اپنے سیاہ چشمے کی طرف بڑھایا۔ میں حال کے تمام لوگوں کے دلوں کی تیز دھڑکنیں نہیں سن سکتا تھا کیونکہ میں زہریلے دماغ میں موجود تھا۔ اس نے چشمے کے ایک سرے کو تھام کر پھر سرد لہجے میں کہا، اچھا تو تم نظریں ملانا چاہتی ہو؟ یہ لو۔ اس نے جیسے ہی سیاہ چشمہ آنکھوں پر سے ہٹایا، میں نے اس کے دماغ کو جھٹکا دیا۔ اس کے حلق سے آواز نکلی، او آہ! وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر لڑکھڑایا، پھر آگے کی طرف جھک گیا۔ سونیا نے کہا، سر نہ جھکاؤ کوبرا مین، میں نے صرف نظریں جھکانے کو کہا ہے۔ وہ غصے کی شدت سے پاگل ہو کر سونیا کی طرف لپکا۔ وہ انتقام لینے والے سانپ کی طرح سونیا کو اپنے زہریلے دانتوں سے کاٹنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے سونیا سے ایک قدم کے فاصلے پر پھر جھٹکا پہنچا کر روک لیا۔ اس نے پھر اپنے سر کو تھام لیا۔ سونیا نے کہا،
میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہاری حیثیت ایک تنکے سے زیادہ نہیں ہے، تم ایک پھونک سے اٹھ سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی سونیا نے اس کی طرف زور سے پھونک ماری۔ میں نے کوبرا مین کے دماغ کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے یوں جانے لگا جیسے پھونکنے سے قدم اکھڑ گئے ہوں۔ سونیا نے آخر میں زور کی پھونک ماری۔ کوبرا مین فرش پر سے اچھلا۔ پھونک مار کر اڑانا اسے کہتے ہیں۔ وہ اچھل کر پیچھے میز پر گیا جہاں شراب کی بوتلیں اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ پھر کتنی بوتلوں اور گلاسوں کو لیے ہوئے میز کی دوسری طرف فرش پر اوندا منہ گر پڑا۔ تھوڑی دیر تک بوتلوں اور گلاسوں کے گرنے، ٹوٹنے اور لڑکنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ چند لمحوں کی خاموشی تھی۔ پھر زہریلا ناک پھنکارنے لگا۔ پھو پھو۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا اور فرش پر سے اٹھ رہا تھا۔ جوزف وسکی نے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، بس اب یہ تماشا ختم ہو جانا چاہیے۔ ماسک مین نے 11:30 پر ہم سب لوگوں کو حاضر ہونے کے لیے کہا ہے۔ کوبرا مین نے دھاڑ کر کہا، جاؤ تم سب حاضری دو۔ ماسک مین سے کہو میں اس حرام زادی کی لاش لے کر آ رہا ہوں۔ جوزف وسکی نے التجا آمیز لہجے میں کہا، اینتھونی تم اصول کے خلاف بات کر رہے ہو۔ یہاں سبھی آپس میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو آزماتے رہتے ہیں، مگر کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کسی کا دشمن نہیں بن جاتا۔ اینتھونی ہم سب آپس میں دوست ہیں۔ ہاں ہم سب دوست ہیں، مگر یہ کوبرا مین پھر سونیا کو گالی دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی میں نے اس کی کھوپڑی الٹا دی۔ وہ پیچھے ایک دیوار سے جا کر ٹکرا گیا۔ جوزف وسکی نے اب سونیا کو التجا آمیز نظروں سے دیکھا۔ سونیا نے کہا، جوزف وسکی میں مجبور ہوں، یہاں سب دیکھ رہے ہیں، میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا، صرف جوابی حملے کر رہی ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں شکست تسلیم کر لوں؟ وہ بولا، مادام اس وقت مصلحت سے کام لیا جا سکتا ہے، آپ جیت کر ہار مان لیں، اس میں آپ کی بڑائی ہے۔ سونیا نے تمام لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں مصلحتاً ہار مان سکتی ہوں، مگر یہ سانپ کا بچہ مجھے زیر کر کے آج کی رات میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ کیا میں اس کے ساتھ رات گزار لوں؟ کسی نے جواب نہیں دیا، سب خاموش رہے۔ کوبرا مین اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں تلے کانچ کے ٹکڑے اور زیادہ ٹوٹ ٹوٹ کر کراہ رہے تھے۔ اس نے چند قدم کے فاصلے پر رک کر سونیا کو بڑے ہی دوستانہ انداز میں مخاطب کیا۔ مقصد یہ تھا کہ سونیا بے اختیار دیکھے گی تو وہ اسے اپنی زہریلی نگاہوں کی گرفت میں لے لے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ سونیا کو خیال نہ رہا کہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ اس نے بے اختیار سر گھما کر اسے دیکھا، مگر میں نے کوبرا مین کی گردن دائیں طرف گھما دی۔ سونیا کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے کہا، تم مکاری سے مجھے نگاہوں کی گرفت میں لینا چاہتے تھے، مگر حسرت تمہارے دل ہی میں رہ جائے گی۔ میں ابھی تمہیں سمجھاتی ہوں، اگر کچھ روز اس دنیا کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ کوبرا مین نے اچانک ہی اس پر چھلانگ لگائی، لیکن جس دماغ نے اسے چھلانگ لگانے کی ترغیب دی تھی وہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی سونیا کو دبوچنے کے لیے فضا میں اچھلا، میں نے اس کے دماغ کی اسٹیئرنگ دائیں طرف گھما دی۔ سونیا کے بائیں طرف ستون تھا، وہ ستون سے جا کر لپٹ گیا۔ چوٹ لگنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ سونیا نہیں ہے۔ لوگوں، سونیا نے کہا، دیکھو اس پاگل کے بچے کو، خواہ مخواہ مجھ پر حملے کیا جا رہا ہے۔ اس کے جسم میں سانپوں کا زہر ہے، اس کی فطرت میں سانپوں جیسی انتقام لینے والی ضد ہے۔ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اسے موت کے بستر پر بلا رہی ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے کوبرا مین کو سمجھایا کہ وہ میز کی طرف جائے اور ٹوٹی ہوئی بوتل سے سونیا کا چہرہ بگاڑ دے۔ وہ تیزی سے میز کی طرف گیا۔ اس نے اپنے ایک ایک ہاتھ میں شراب کی ایک ایک بوتل کی گردن پکڑی، پھر انہیں زور سے میز کے کنارے مار کر توڑ دیا۔ شراب دور تک بہتی چلی گئی۔ اب اس کے دو ہاتھوں میں دو ٹوٹی ہوئی بوتلیں تھیں۔ وہ خوخار درندے کی طرح سونیا کی طرف پلٹ گیا، پھر وہ پنتیرے بدلتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کبھی آگے کبھی پیچھے حرکت دینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ٹوٹی ہوئی بوتلوں کا رخ کبھی سونیا کی طرف اور کبھی خود اس کی طرف ہوتا تھا۔ اسی طرح پنتیرے بدلنے اور آگے پیچھے ہاتھ چلانے کے دوران اس کے دماغ کو جھٹکا پہنچا۔ وہ دونوں ہاتھ تیزی سے اس کے اپنے چہرے کی طرف آئے، پھر ٹوٹی ہوئی بوتلیں اس کی دونوں آنکھوں میں کھب گئیں۔ اس کی فلک شگاف چیخوں سے حال کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رات آ گئی تھی اور وہ اندھیرے میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ جن زہریلی آنکھوں سے وہ کسی کو مسحور کر دیتا تھا، کسی کو مدہوش کر دیتا تھا اور کسی کو ذہنی مریض بنا دیتا تھا، وہ آنکھیں بجھ گئی تھیں اور وہاں سے بہتا ہوا لہو چہرے کو سرخ اور بھیانک بنا رہا تھا۔ وہ ڈگمگاتا ہوا ادھر ادھر بھٹکتا ہوا لڑکھڑا کر فرش پر گرا۔ اس کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ تمام لوگ سونیا کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے موت کا چہرہ دیکھ رہے ہوں۔ اب سے پہلے انہوں نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا کہ موت اس طرح صلح سنگار کر کے آتی ہے۔ میں نے کہا، سونیا، سانپ کا سر کچلنا ہی پڑتا ہے، مگر وہاں سبھی تم سے خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم ماسک مین سے ملاقات کرنے کا وقت بدل دو۔ ان سے کہو کہ اب تم رات کے 8 بجے ماسک مین سے باتیں کرو گی۔ سونیا نے کہا،
تم وقت کیوں بدل رہے ہو؟ کیا یہ جاننے کی بے چینی نہیں ہے کہ ماسک مین کمپیوٹر ہے یا آدمی کا بچہ، اور وہ ہماری سوچ کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، یہ باتیں میں جلد از جلد معلوم کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میری اپنی مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ مجھے یہاں بھی توجہ دینی ہوگی۔ ہاں، تمہیں اپنے آس پاس کی بھی خبر رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں سے نپٹ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جوزف وسکی اور زرش کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میں واپس جا رہی ہوں۔ وہ دونوں پریشان ہو کر تیزی سے اس کے سامنے آئے اور التجا کرنے لگے کہ اسے ماسک مین سے باتیں کرنے کے بعد جانا چاہیے۔ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے، میرا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ ماسک مین سے کہو میں رات کے 8 بجے ملاقات کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے پاس گئی، پھر وہاں سے پلٹ کر تمام لوگوں کو مخاطب کرتی ہوئی بولی، دوستو، میں یہاں دوستی کرنے آئی ہوں۔ تمہیں اور تمہارے ماسک مین کو دوستی ہی راس آئے گی۔ اگر اب بھی کسی کے دل میں کھوٹ ہے تو اپنے دل سے دشمنی کا سودا نکال دے۔ میں دشمنوں کو معاف نہیں کرتی، کیونکہ میں نے سانپوں کو دودھ پلانا نہیں سیکھا ہے۔ وہ پلٹ کر چلی گئی۔ باہر اس کے لیے ایک کنڈیشن پیڈلاک کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسے چھوڑ کر ہال میں جوزف وسکی کے پاس پہنچ گیا۔ کوبرا مین کو اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا۔ اسے عبرت ناک سزا دی گئی تھی۔ اس پر تمام لوگ تبصرہ کر رہے تھے اور سونیا کی حمایت میں بول رہے تھے۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ سونیا کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ سب اس ہال سے نکل کر 3 منٹ بعد اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ماسک مین عرف کمپیوٹر ان کا منتظر تھا۔ تمام لوگ گول میز کے اطراف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جوزف وسکی مشین کے سامنے رپورٹ پیش کرنے لگا۔ وہاں بھی تمام لوگ سونے کی حمایت کر رہے تھے۔ آخر کمپیوٹر سے جواب موصول ہوا۔ سفید کاغذ کی لامبی ربن پر لکھا ہوا تھا، کوبرا مین بہت کام کا آدمی تھا، اس لیے میں اس کی ضد اور غصے کو برداشت کرتا رہا۔ بہرحال اسے سزا مل چکی ہے۔ تم لوگوں کے بیانات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مادام سونیا کا رویہ شروع سے دوستانہ رہا تھا۔ میں تم سب سے کہتا ہوں کہ مادام سونیا سے محبت کرو، وہ بہترین دوست ثابت ہوگی۔ ایک بات کا میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ سپر ماسٹر کی طرح میں مادام سونیا کو دشمن بنانے کی حماقت نہیں کروں گا۔ اس وقت جب کہ تم سب یہ تحریر پڑھ رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ مادام بھی تمہارے دماغوں کے دریچے کھول کر میری باتیں سن رہی ہوگی۔ میں مادام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ماسک مین کی دوستی کو بھی آزما کر دیکھیں۔ انہیں کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ میں ان کے مقرر کردہ وقت پر ان کا منتظر رہوں گا، فقط ماسک مین۔ ماسک مین کا تحریری جواب پڑھ کر میں مطمئن ہو گیا کہ فی الحال وہاں کوئی سونیا کا دشمن نہیں ہے۔ پرتگال کا رئیس اعظم روز برانڈو کا بحری جہاز رومانا سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا ہانگ کانگ کی طرف جا رہا تھا۔ روز برانڈو نے اپنی لاڈلی بیٹی رومانا برانڈو کے نام پر جہاز کا نام رومانا رکھا ہوا تھا۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، دونوں باپ بیٹی کے 2 روپ تھے۔ روز برانڈو جب سمندر کی گود میں قانون سے کھیلتا رہتا تھا تو اس وقت وہ سمندری عقاب کے بحروپ میں ہوتا تھا۔ اس کی بیٹی اصلی روپ میں ہوتی تھی، کیونکہ وہ سمندری ہنگاموں کے دوران میک اپ میں رہنا پسند نہیں کرتی تھی، لہٰذا اس کا چہرہ اصلی ہوتا تھا، صرف نام فرضی ہوتا تھا۔ وہ نام تھا لیڈی سارا۔ رومانا عرف سارا ایک بھرپور جوان دوشیزہ تھی۔ سمندری عقاب نے اسے بچپن ہی سے جوڈو، کراٹے، سوئمنگ، ریسلنگ، رائفل شوٹنگ اور جمنازم کی تربیت دی تھی۔ اس کے لیے چین کے نامور استادوں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ اسے ابتدا ہی سے خطروں سے کھیلنا اور سمندر سے لڑنا سکھایا تھا۔ باپ چاہتا تھا کہ کوئی اسے کمزور لڑکی نہ سمجھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو پتہ چلا کہ اب وہ لڑکی نہیں رہی، عادتاً لڑکا بن گئی ہے۔ خود کو مرد سمجھتی ہے اور مردانہ لباس پہنتی ہے۔ سارا سے میری یہی ضد تھی کہ اسے لڑکیوں کا لباس پہننا چاہیے، لیکن وہ خود کو ایک عورت سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ میری بہترین دوست بن گئی تھی، مگر عشق و محبت کے ذکر پر ایسا غصہ آتا کہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ دراصل یہ اس کے باپ کا قصور تھا۔ اس نے مکھن کی ٹکیا کو بارود کی ڈبیا بنا دیا تھا، جو ہر وقت دھماکے سے پھٹ پڑتی تھی۔ میں اسے مکھن کی ٹکیا غلط نہیں کہتا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش ایسے تھے کہ سامنے بیٹھ کر تصویر کی طرح دیکھے جا سکتے تھے۔ جلد کا رنگ اجلا اور مکھن کی طرح پھسلتا ہوا تھا۔ جمنازم کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ جسم کے خطوط اپنی بھرپور رعنائیوں کے ساتھ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کسرتی بدن کی یہی خوبیاں سارا کے وجود میں تھیں۔ بدن کے نشیب و فراز ایسے جاذب نظر اور ایسے دل کو کھینچنے والے تھے کہ کوئی ادھر کھنچتا چلا جاتا تو ان نشیب و فراز کے سائے جوڈو کراٹوں کی بارش میں بھی کر واپس آتا تھا۔ اس وقت میں سارا کے کیبن میں اس کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور وہ میرے کیبن میں تھی تاکہ میں یوں مجھے پریشان نہ کرے۔ وہ مجھے تلاش کر رہی تھی۔ سمندری عقاب نے اسے سمجھا دیا تھا کہ فرید سے 5 بجے کے بعد ملاقات ہوگی، لہٰذا وہ بڑی بے چینی سے 5 بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی رسٹ واچ دیکھی۔ 4 بجنے کے لیے ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے آخری بار سمندری عقاب کے دماغ میں جھانک کر اس وقت دیکھا تھا جب وہ گرین روم میں آئینے کے سامنے بیٹھا اپنے اصلی روپ میں آ رہا تھا، یعنی اپنے چہرے پر سے سمندری عقاب کا ماسک اتار رہا تھا۔ اب تقریباً 2.25 گھنٹے کے بعد میں نے پھر اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تو وہ گرین روم سے بہت پہلے ہی نکل چکا تھا اور جہاز کے نچلے حصے میں انجن روم کے پاس اسکیپر سے باتیں کر رہا تھا۔
اب اس کا چہرہ اور اس کی شخصیت بدل چکی تھی۔ وہ پرتگال کا رئیس اعظم روز برانڈو بن چکا تھا اور اس کے جہاز کے مستول پر پرتگالی پرچم لہرا رہا تھا۔ اب بحری پولیس یا کوئی دشمن یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی اسمگلر کا جہاز ہے۔ میں اس کے دماغ سے نکل کر سارا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ میرے کیبن میں تھی۔ اس کے خوابدیدہ ذہن نے بتایا کہ وہ گہری نیند میں ہے اور بڑے ہی الجھے ہوئے خواب دیکھ رہی ہے۔ جو لوگ دوہری شخصیت کے حامل ہوتے ہیں وہ اکثر الجھے ہوئے خواب دیکھتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد انہیں یاد نہیں آتا کہ وہ نیند کی حالت میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ وہ پیدائشی طور پر لڑکی تھی مگر عادتاً لڑکا بن گئی تھی۔ ایسے میں وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہو رہا ہے اور جس بحری جہاز میں وہ سفر کر رہی ہے وہ فضا میں ہوائی جہاز کی طرح پرواز کر رہا ہے۔ چونکہ وہ لڑکی ہو کر لڑکا بننے کی الٹی بات کرتی تھی اس لیے ایسے ہی الٹے خواب دیکھتی تھی۔ میں نے ایک بار اس سے کہا تھا، تمہارے انکار کرنے سے قدرت کی صناعی میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ بحری جہاز ہے، تم اسے ہوائی جہاز کہو گی تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ میری یہی بات اس کے ذہن میں آئی تھی اور وہ اپنے بحری جہاز کو فضا میں پرواز کرتے دیکھ رہی تھی۔ ایسے وقت میں اس کے خواب میں ترمیم و اضافہ کرنے لگا۔ میں نے اس کی خواب دیدہ سوچ میں کہا، ایسی الٹی پرواز پستی میں لے جاتی ہے۔ چشم و زن میں خواب کا منظر بدل گیا۔ وہ خود کو گہری پستی میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، فرید نے جوڈو کا ہاتھ دکھا کر مجھے ریسلنگ رنگ میں پھینک دیا ہے۔ میں اسے ایک بار رنگ میں پھینک چکا تھا۔ وہی منظر وہ دیکھنے لگی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر رنگ کے گدے پر سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے گردن کے پیچھے سے لے جا کر اس کے شانے پر رکھ دیا اور وہ بولی، آج تک کوئی میرے اتنے قریب آ کر مجھے اس طرح ہاتھ لگانے کی جرت نہ کر سکا، مگر میں تمہارا غم غلط کرنے کے لیے اس جرت کو برداشت کر لیتی ہوں۔ میں اس کی سوچ میں پھول کھلا رہا تھا۔ جمناسٹک کی انگلیوں سے تراشے ہوئے اس کے بدن کی تمام دل فریبیاں ہر حال میں میرے لیے ہیں۔ وہ گھبرا رہی تھی، وہ اسے کترانا چاہتی تھی، مگر خواب میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ خواب میں چلتی چلتی وہ پھول نگر میں پہنچ گئی۔ چاروں طرف حد نظر تک خوش رنگ پھول کھلے ہوئے تھے اور اس کے سانسوں کے لیے خوشبو لٹا رہے تھے۔ وہ چیختے ہوئے رنگوں کا بلاؤز اسکرٹ پہنے ہوئی تھی۔ لڑکپن کا دور تک پتہ نہ تھا، لڑکی پن رگ رگ میں سما گیا تھا۔ آنکھوں میں خواب اتر آئے تھے، رخساروں پر گلاب کھل رہے تھے، سینے میں پھوک تھی، لبوں پر کوئل کی کوک تھی۔ وہ پکار رہی تھی اور میں اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میں نے رومانہ کے اصل روپ کو اجاگر کرنے کے لیے کہا، رومانہ، مجھے تمہارا یہی حسین روپ پسند ہے۔ جب سے میں نے تمہاری تصویر دیکھی ہے تب سے سارا کو بھول گیا ہوں، تمہیں خوابوں میں دیکھتا ہوں۔ وہ نیند کی حالت میں ذرا کسمسانے لگی، مگر وہ آنکھ نہیں کھول سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کا دماغ، اس کی سوچ اور اس کے خواب سب کے سب میرے کنٹرول میں تھے۔ میں نے کہا، رومانہ، وہ پھول ہی کیا جسے کوئی سونگنا گوارا نہ کرے۔ ایسا پھول سارا ہے، تم ایسی کلی ہو جو کھلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ٹھیک ایسے ہی وقت میں نے اچانک اسے خواب کی زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، زندگی میں پہلی بار اس انداز سے دھڑک رہا تھا، ورنہ بڑے بڑے خطرات سے کھیلتے وقت بھی دل کی دھڑکنیں یوں پاگل نہیں ہوتی تھی۔ وہ بکھلائی ہوئی سی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ کیبن میں ہے، پھولوں کی وادی میں نہیں، تو وہ اطمینان سے سانس لینے لگی۔ صرف اس بات کا اطمینان تھا کہ اس بند کیبن میں کوئی اس کی کمزوری پکڑنے والا نہیں تھا۔ ویسے اس کا سکون لٹ چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، اف، یہ میں کیسا خواب دیکھ رہی تھی؟ یہ سب کیا تھا؟ مجھے ایسا خواب نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ خواب تو خود بخود آنکھوں میں اتر آتے ہیں۔ ویسے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ سوچی ہوئی بات حقیقی زندگی میں پوری نہیں ہوتی تو خواب میں اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہی پھر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں فرید کو اس طرح دوست بنانے کے لیے سوچ رہی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے جواب دیا، ہاں، میں بظاہر ایک مرد کی طرح سے دوستی کر رہی ہوں، مگر میرے لاشعور میں جو پیدائشی عورت چھپی ہے وہ فرید کے بازوؤں میں جا کر ٹوٹ جانا چاہتی ہے، بالکل خواب کی طرح۔ سوچتے سوچتے اس کا بدن ٹوٹنے لگا۔ جذبے اندر سے پھول کی طرح لگتے ہیں، باہر سے پتھر کی طرح بدن توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نے بھرپور انگڑائی لی، جسم کمان کی طرح کھنچ گیا۔ درد میں کمی ہوئی، ذرا سکون ملا۔ پھر بدن کو ڈھیلا چھوڑتے ہی سوچیں مکھیوں کی طرح بھنبھنانے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ میں فرید کے بارے میں اب نہیں سوچوں گی۔ سوچتے رہنے سے ہی ایسے خواب آتے ہیں۔ وہ بستر سے باتھ روم کی طرف جانے کے لیے اٹھی تو سامنے دیوار پر لگے ہوئے آئینے نے اسے روک لیا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ شانوں تک تراشیدہ زلفیں خواب پریشاں کی طرح بکھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں اب نیند نہیں تھی مگر خمار تھا۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگی کہ اس کی نیلی نیلی آنکھیں پہلے اتنی حسین نہیں تھیں جیسے کہ اب لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ آنکھیں اس لیے حسین لگ رہی ہیں کہ ان کے پیچھے کسی کا چھپا چھپا سا تصور ہے۔ وہ چونک کر غور سے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔
میں نے پھر کہا، ہانڈی آگ کے بغیر نہیں پکتی، جب تک مرد کی سوچیں آنچ نہیں دیتی عورت کا حسن نہیں نکھرتا۔ وہ بھاگتی ہوئی باتھ روم میں جا کر گھس گئی، دروازے کو ایک زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ میں خود ہی اس کے دماغ سے نکل گیا کیونکہ ہمارے درمیان شرم و حیا کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ میں پچھلی رات سمندری عقاب کے کپڑے، جوتے اور شیونگ وغیرہ کا سامان لے آیا تھا، لہٰذا میں بھی بستر سے اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ شیو کرنے اور غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے جان بوجھ کر زیادہ وقت صرف کیا۔ سارا کیبن سے نکل کر اپنے جہاز کے بدلے ہوئے خلیے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے باپ سے ملنے گئی تو اسے روز برینڈو کے روپ میں دیکھ کر بولی، اوہ پپا، کیا آپ نے پروگرام بدل دیا ہے؟ ہاں، اب ہم معزز شہری بن کر وہاں جائیں گے۔ مگر کیوں؟ کیا آپ پرنس موڈی کو اس آفیسر کی لاش کا تحفہ نہیں بھیجیں گے؟ نہیں، میں نے اس آفیسر کی لاش سمندر میں پھینکوا دی ہے۔ فرید نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں اس آفیسر کی لاش کے ساتھ تمہیں جانے دوں۔ پرنس موڈی سمجھے گا کہ تم اپنے باپ کی لاش لے جا رہی ہو، اس کے آدمی تمہیں اغوا کریں گے، پھر فرید تمہاری بو سونگھتا ہوا ان کا پیچھا کرے گا اور اس کے خفیہ اڈے تک پہنچ جائے گا۔ اوہ پپا، سارا نے خوش ہو کر کہا، کتنا شاندار منصوبہ ہے، ایک دم فل آف ایڈونچر۔ فرید اگر میری پشت پر ہوگا تو میں پرنس موڈی کے چھکے چھڑا دوں گی۔ فرید کا نام لیتے وقت اس کی زبان ذرا سا لڑکھڑا گئی تھی۔ میں اس کے تصور میں چلا آیا تھا۔ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ باپ کی باتیں توجہ سے سننے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، سارا، تم جوان ہو، اپنی عمر اور لہو کی حرارت کے مطابق دشمنوں کا پیچھا کرنے، انہیں گھیرنے، ان سے لڑنے جھگڑنے اور انہیں نیچے دکھانے کی باتیں سوچتی ہو۔ فرید بھی جوان ہے، وہ بھی ایسے ہی منصوبے بناتا ہے، مگر میں بوڑھا ہوں۔ میرے تجربات سکھاتے ہیں کہ سامنے آگ ہے تو اسے دامن بچا کر نکل جاؤ۔ پاپا، آپ تو مایوس کر رہے ہیں۔ بیٹے، یہ مایوسی نہیں، دانائی کی باتیں ہیں۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ پرنس موڈی تمہارے خلاف کیسے منصوبے بنا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ آفیسر نے تو عقاب کو زہر دے کر ہلاک کر دیا ہوگا، اب یہ جہاز سارا کے کمانڈ کے تحت آ رہا ہوگا، کیوں نہ اسے سمندر میں گھیر لیا جائے۔ وہ بحری پولیس کو لے کر یہاں آئے گا، اسمگلنگ کا مال پکڑوائے گا، پھر تم پر احسان کرنے کے لیے تمہیں ضمانت پر رہا کرا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میں مر چکا ہوں، لہٰذا وہ اس قسم کی بہت سی تدبیریں کرے گا۔ سارا اس کی باتوں سے قائل ہو رہی تھی۔ میں بھی تسلیم کر رہا تھا کہ بوڑھے عقاب کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ اپنے دشمنوں کی چالوں کو سمجھتا ہے۔ وہ سارا کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب حالات کے تحت تمہیں اپنا حلیہ بدلنا ہوگا، اور میں تمہیں رومانہ بنا دوں۔ آل رائٹ پاپا، وہ خوش ہو کر بولی، پھر ایک دم سے چونک گئی کیونکہ خواب میں اس نے رومانہ کو دیکھا تھا۔ اسے خواب سے پہلے کی بھی باتیں یاد آئیں۔ میں نے البم میں رومانہ کی تصویر دیکھ کر اسے لگاوٹ کا اظہار کیا تھا، اس لیے اب وہ سوچ رہی تھی، میں رومانہ کے روپ میں فرید کا سامنا نہیں کروں گی، وہ خواب یاد آتا رہے گا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ باپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں رومانہ کا میک اپ نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ مجھے عورتوں والا لباس پہننا ہوگا۔ یہ تو مجبوری ہے، پہلے بھی تو تم پہنتی تھی۔ ہاں، مگر میں اس لباس میں فرید کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ ہو بیٹے، وہ تمہیں ایسے لباس میں دیکھنا چاہتا ہے، اسے دیکھنے دو۔ یہ تو سوچو کہ اس نے میری جان بچائی ہے، کیا تم اس کی آرزو پوری نہیں کر سکتی؟ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی، میں پاپا کو کیسے سمجھاؤں کہ فرید نے مجھے بلاؤز اسکرٹ میں دیکھنے کی چھوٹی سی آرزو کی تھی اور میں سوتے سوتے آرزوؤں کے شہر میں چلی گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہو، وہ ایک خواب تھا، میں سچ مچ رومانہ بن کر اس کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ وہ روانسی ہو کر بولی، پاپا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے فرید کو رومانہ کی تصویر دکھا دی تھی، وہ پہچان لے گا کہ رومانہ کے پیچھے میں چھپی ہوئی ہوں۔ غلطی تم نے کی اور پریشان مجھے کر رہی ہو، چلو دے نہ کرو۔ میں روز برینڈو ہوں تو یہاں میری بیٹی رومانہ کو ہونا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہیں سارا کے روپ میں بحری پولیس کے تمام چھوٹے بڑے آفیسر پہچانتے ہیں؟ اگر میں چھپ جاؤں تو؟ کیسے چھپو گی؟ کہاں چھپو گی؟ دیکھیے پاپا، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی رومانہ سفر کر رہی ہو، اس لیے میں یہاں نہ تو رومانہ بن کر رہوں گی اور نہ ہی سارا بن کر، میں کسی اجنبی لڑکی کے میک اپ میں چھپ جاؤں گی۔ اور اگر فرید نے پوچھا کہ سارا کہاں ہے، وہ پاؤں پٹک کر بولی، آپ کوئی بہانہ کر دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ آپ سارا کے لیے آگے خطرہ محسوس کر رہے تھے، اس لیے ایک موٹر بوٹ کے ذریعے اسے دوسری جگہ بھیج دیا گیا ہے۔ اچھا چلو، کسی اجنبی لڑکی کے میک اپ میں چھپ جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ بحری پولیس کے آدمی تمہیں سارا کے روپ میں یہاں دیکھیں۔ وہ دونوں گرین روم کی طرف جانے لگے۔ مجھے تعجب ہوا کہ عقاب جیسے جہاندیدہ شخص نے بیٹی کا وہ فضول مشورہ کیسے مان لیا۔ میں اپنی حیرانی دور کرنے کے لیے عقاب کے دماغ سے چپک گیا۔ وہ سوچتا جا رہا تھا، سارا پہلے تو ایسی نہیں تھی، کچھ بدل سی گئی ہے۔ میں نادان نہیں ہوں کہ اس تبدیلی کو سمجھ نہ سکوں۔ فرید اس لڑکی کی زندگی میں کوئی اہم رول ادا کر رہا ہے جس کی توقع خود اس لڑکی کو بھی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، میں فرید سے تعاون کروں گا، اسے میک اپ میں چھپنے دو، میں چپکے سے فرید کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں اس کی سوچ پڑھ کر مسکرانے لگا۔ وہ گرین روم میں پہنچ گئے تھے اور اب سارا کا میک اپ شروع ہونے لگا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ میری گھڑی میں پورے 6 بجے تھے۔ مجھے اس کیبن میں 1 گھنٹہ اور گزارنا تھا
تاکہ سارا میک اپ سے فارغ ہو جائے۔ وقت گزارنے کے لیے لوگ رسالے اور خبرات پڑھتے ہیں، میں دوسروں کے دماغوں کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہی میرا مشغلہ ہے۔ میں ایک گھنٹے کے لیے رومانہ کو چھوڑ کر رومانیہ پہنچ گیا، جس کے شہر بخارسٹ میں سونیا ہر لمحہ میری منتظر رہتی تھی، لیکن میں سونیا کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزار سکا کیونکہ اسے رات کے 8 بجے تک فرصت تھی۔ سیر و تفریح کا موڈ بنا ہوا تھا، وہ کبھی کار میں گھوم رہی تھی، کبھی چٹپٹی چیزیں کھا رہی تھی۔ اسے کھاتے پیتے دیکھ کر مجھے بھوک لگنے لگی۔ اگر سوچ کی پلیٹ میں کھانا آ جاتا تو میں سونیا کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو جاتا۔ چونکہ یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں بحری جہاز میں واپس آ گیا۔ میں نے صبح سارا کے ساتھ ہلکا ناشتہ کیا تھا، اب شام ہو چکی تھی اور پیٹ روٹی مانگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اب کیبن سے نکلنا چاہیے۔ سارا اپنے باپ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تھی، میں سیدھا ڈائننگ ہال میں جا کر پیٹ بھر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے کیبن سے نکلنے کے لیے دروازہ کھول دیا، اس کے ساتھ ہی وہ دروازے کے سامنے ٹھٹک گئی۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ میں یوں وہاں سے گزر رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ چند لمحوں تک ہم ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ہم پچھلی رات سے بچھڑے ہوئے تھے، وہ میرے لیے جاگتی رہی تھی، مجھے تلاش کرتی رہی تھی۔ اب جو اس نے دیکھا تو پہلے یقین نہ آیا کہ اس نے سچ مچ مجھے ڈھونڈ نکالا ہے۔ پھر ایک دم سے آگے بڑھی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میں سمجھ گئی ہوں، تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ چینی دوشیزہ کا قد چینی کے دانے یا ہیرے کی کنی جیسا تھا۔ اس کا سر میرے پیٹ سے لگ رہا تھا اور میرے پیٹ میں بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے جس محبت اور خلوص سے تمہارا ساتھ دیا ہے، اس کے پیش نظر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ پھر تم نے میری خبر کیوں نہیں لی؟ میں نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرے کو اوپر اٹھایا اور رومال سے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے حسین مکڑے پر میری انگلیاں کانپ رہی ہیں اور میری دھڑکنیں جاگ رہی ہیں۔ وہ چینی دوشیزاؤں کا لباس چیونگ سام پہنے ہوئے تھی۔ یہ لباس ٹخنوں سے گردن تک ہوتا ہے اور ایسے سلیقے سے تراشا جاتا ہے کہ بدن کے زاویے چھپ کر بھی وضاحت سے ڈوبتے ابھرتے نظر آتے ہیں۔ اسے دیکھ کر میں پھر ڈوبنے ابھرنے لگا۔ حالات کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی ضرور مجھے ڈبوئے گی۔ میں نے خود کو بہلانے کے لیے باتوں کا سہارا لیا اور اس سے کہا، میں تم سے ملنے کے لیے صبح تمہارے کیبن کی طرف جا رہا تھا، مگر وہاں تمہارے ساتھ سارا کو دے کر واپس آ گیا۔ وہ خوش ہو کر بولی، سچ تم آئے تھے؟ کیا میری سچائی اس بات سے ثابت نہیں ہوتی کہ سارا وہاں بہت دیر تک تمہارے پاس رہی اور میں بہت دیر تک بھٹکنے کے بعد یہاں آ کر سو گیا؟ میری اس بات سے کہ تمام گلے شکوے دور ہو گئے۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگا۔ اس نے کہا، میرے کیبن میں چلو، میں تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے، آؤ ہم کھانے کے دوران باتیں کریں گے۔ وہ تنہائی چاہتی تھی، مگر ڈائننگ ہال میں تنہائی نہیں تھی۔ ہم ایک چھوٹی سی میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ میں نے کھانے کا آرڈر دینے کے بعد میں یون سے پوچھا، یہ تمہیں چینی لباس کہاں سے مل گیا؟ یہاں جہاز میں بہت سی مزدور لڑکیاں ہیں، ایک چینی لڑکی بھی ہے، اس نے مجھے یہ لباس دیا ہے۔ میں نے سوچا تمہیں پہن کر دکھاؤں گی کیسی لگتی ہوں، تم ہر لباس میں حسین لگتی ہو۔ چینی زبان میں یون کے معنی ہے حسن کی انتہا۔ یہ کہتے ہی وہ سر جھکا کر شرمانے لگی۔ واقعی تمہیں دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ میون صرف تمہیں ہی کہنا چاہیے، یہ نام کسی اور لڑکی پر نہیں سجے گا۔ وہ بدستور سر جھکائے آہستہ آہستہ کہنے لگی، فرید، کل سے اب تک کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری کہ میں نے تمہارے بارے میں سوچا نہ ہو۔ پہلے تو میں خود کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ میں تم سے متاثر کیوں ہو رہی ہوں۔ آج تک میں یہ کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا کہ مجھ جیسی لڑکیوں کی زندگی میں کوئی محبوب بھی آتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ صرف شوہر آتا ہے، اس سے پہلے مجھے کسی کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن جب تم نے میرے لیے ڈائمنڈ سے جھگڑا کیا، پرائی لڑکیوں کو بدنامی سے بچانے کے لیے ان کی شرمناک تصویریں جلا ڈالیں، تو میں اپنے من کے مندر میں آپ تمہارے آگے جھکتی چلی گئی۔ تم مجھ سے کترانے لگے تو مجھے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ مجھے تم پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ تمہارے سمجھانے کے باوجود میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سچائی کیا ہے۔ عظیم بدھا نے درس دیا تھا کہ غرور اور غصہ انسان کو سچائی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ میں نے خود کو سنجیدگی سے ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ میرے اندر چھپا چھپا سا غرور ہے کہ میں بے حد حسین ہوں، اور غصہ اس بات کا ہے کہ تم اس حسن کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکنے کے بعد گیان حاصل ہوا کہ بے شک میں حسین ہوں اور بے شک تم قدردان ہو۔ ہم دونوں کے درمیان سچائی یہ ہے کہ تصویریں جلا کر دوسری عورتوں کی شرم رکھنے والا میری بھی شرم رکھ رہا ہے۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ تم میرے ساتھ میری اس معصومیت کو بھی میرے گھر پہنچانا چاہتے ہو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتی ہوں کہ تم دیوتا ہو۔ جب تم بچھڑ جاؤ گے تو میں بہت روؤں گی۔ جب تک زندہ رہوں گی تمہاری یاد آنسو بن کر آتی رہے گی۔